ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأخبار مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سر لامکا سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے وہ خدا کے نور کو دیکھ کے بھی جہان والوں میں آ گئے سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ حمد و صلات کے بعد تمام تعریفیں اس خدا وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے کہ جو لفظ کن کا بھی محتاج نہیں ہے، اور تمام تر اکمل ترین درود حضور صاحب لولاک سیاح افلاک احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے کہ جن کو رب لم یزل نے سر عرش لامکاں پر بلا کر اپنا دیدار خاص عطا فرمایا، اور یہ کرم نوازی سوائے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے
کسی اور پر نہیں کیا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے باری تعالیٰ اس فضیلت والی رات کے صدقے میں دنیا کے کونے کونے میں اسلام کے علم کو بلند فرمائے، پاکستان کو بد نظروں کی بد نظری سے، حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے محفوظ و مامون فرمائے۔ عزیزان ذی وقار، 1445 ہجری چل رہا ہے۔ یہ بات ہے آج سے 1443 ہجری کی۔ 2 ہجری میں میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو شب معراج کرائی گئی، یعنی کہ میں اور آپ 1443ویں مرتبہ بیٹھ کر معراج شریف کا ذکر کر رہے ہیں۔ 1443 مرتبہ۔ تو سب سے پہلے ذکر تو اہل مکہ کے سامنے ہی ہوا تھا، اور یہ وہ سفر رہا اور وہ سیر رہی کہ جب تک دنیا ہے تو اللہ کا کلام قرآن مجید بھی ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کے زیر زبر پیش کے بھی محافظ ہم ہی ہیں۔ لفظ تو دور کی بات ہے، کوئی اس کے حرکات و سکنات کو بھی بدل نہیں سکتا۔ تو جب کوئی سورہ بنی اسرائیل کھول کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرے گا، یا جس کسی کے ہاتھ میں 15ویں سپارے کی تلاوت کا شرف آئے گا تو سب سے پہلے وہ معراج شریف کا ذکر کرے گا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصی کا ذکر کر کے بھی ارشاد فرمایا کہ مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے کتنی اہم اور ضروری ہے، تاکہ قیامت تک کوئی تاریخ کی اوراق کو بھولنے لگے تو وہ قرآن مجید کو پڑھ کر مسجد اقصی کے بارے میں جستجو کرے اور اس کی فضیلت کے بارے میں، اور اسے پتہ یہ چل سکے کہ یہ مسجد اقصی مسلمانوں کی وراثت ہے۔ اللہ کریم نے یہاں پر ہی انہی کے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام کی امامت کرانے کا شرف بخشا تھا۔ عزیزان ذی وقار، گفتگو سے پہلے کچھ تمہیدی کلمات آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ معراج کا پہلے آپ حکم سن لیں۔ معراج کل 3 حصوں میں مشتمل ہے اور ہر ایک کا الگ الگ حکم ہے۔ اب ایسا نہیں کہ کوئی کہے کہ میں عجائبات و مشاہدات و غرائبات کو نہیں مانتا اور آپ کہے کہ یہ ایک بندہ کافر ہے، ایسا نہیں ہے۔ معراج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور تینوں حصے کا الگ الگ حکم بیان کیا گیا ہے۔ پہلا جو حصہ ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ہے، اور اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے قرآن مجید سے۔ اگر کوئی شخص معراج کا مطلقاً انکار کرے کہ معراج نام کی کوئی شے نہیں ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا نہیں، سیر و سیاحت کرائی نہیں، تو اس مطلقاً کہنے میں آسمان کی سیر، کلام اللہ، اللہ تعالیٰ سے نمازوں کی لین دین، یہ سارے معاملات تو نکلتے ہیں، ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر بھی نکلتا ہے، اور یہ سفر جب نکلے گا تو قرآن کا انکار ہو جائے گا، تو قرآن کا انکار بندے کو کافر بنا دے گا۔ تو اگر کوئی شخص مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی کی سفر کا انکار کرے تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، اس بنا پر کہ اس نے قرآن مجید کا انکار کر دیا۔ اب مسجد اقصی سے آسمان تک کی جو بات ہے وہ ہمیں قرآن میں نہیں ملتا ہے، یہ ہمیں ملتا ہے احادیث مشہورہ میں۔ احادیث مشہورہ وہ احادیث جس سے ہم کوئی حکم استنباط کر سکتے ہیں، کوئی حکم لے سکتے ہیں،
جو واجب کے قریب قریب ہوتا ہے. شور نہیں کرو بیٹا. اگر کوئی مسجد اقصیٰ سے لے کر اور آسمانوں تک کی سیر کا انکار کرتا ہے تو وہ بندہ کافر نہیں ہوگا، لیکن وہ بندہ فاسق ضرور ہو جائے گا، گناہگار ضرور ہو جائے گا. اور اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں معراج کو مانتا ہوں کہ معراج ہوئی ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ بھی گئے، مسجد اقصیٰ میں امامت کرا کے آسمانوں پر بھی گئے، لیکن یہ لامکاں کی بات کہاں سے آ گئی، جبرائیل امین کی بات کہاں سے آ گئی، میں آسمان سے اوپر کی جو باتیں وہ من گھڑت ہے وہ میں نہیں مانتا. تو آسمان سے اوپر کی جتنی باتیں ہیں وہ خبر احاد سے، یعنی کہ خبر واحد احادیثوں سے ثابت ہے. اس کا کوئی انکار کرے تو وہ بندہ کافر بھی نہیں ہوگا، وہ بندہ فاسق بھی نہیں ہوگا، وہ بندہ جاہل ہوگا. تو آپ کیٹیگری دیکھ کر بندے پہ حکم لگا سکتے ہیں. اگر وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے سفر کا انکار کر رہا ہے تو اس کی تو دلیل قرآن میں موجود ہے، وہ کافر ہے. اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک کے سفر کا انکار کر رہا ہے تب تو بندہ گناہگار فاسق ہے. اور اگر آسمانوں سے لے کر اللہ کے دیدار تک کے سارے سفر کا وہ انکار کر رہا ہے تب بندہ جاہل ہے. یہ 3 حصوں پہ معراج مشتمل ہے. اب اس 3 حصے میں بہت طول ہے اور ایک لمبا وقت چاہیے اس کو بیان کرنے کے لیے. میں چیدہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ اس کا لب و لباب آپ کے سامنے آ جائے اور معراج کے مقصد کو آپ سمجھ جائے، اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت کو آپ سمجھ جائیں اور معراج کیوں کرائی گئی تھی اس کی حکمتوں کو آپ سمجھ جائیں. اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اس آیت کو آیت سفر نامہ معراج بھی کہتے ہیں. اس معراج کے سفر نامے میں اللہ کریم پورے واقعے کو بیان کر رہا ہے. جب بھی کوئی سفر نامہ لکھتا ہے اس میں 7 چیزیں ہوتی ہیں اور اس میں بھی اسی کا ذکر ہے. 7 چیزیں کیا ہے؟ سفر کس نے کروایا تھا، سفر کس کو کروایا تھا، اور تیسری جو چیز ہے سفر کہاں سے ہوا تھا، چوتھی جو چیز ہے سفر کہاں تک ہوا تھا، پانچویں جو چیز ہے سفر کب ہوا تھا، کس وقت ہوا تھا، دن میں تھا یا رات میں تھا، چھٹی جو چیز ہے سفر کا جو کل دورانیہ تھا، وقت تھا، وہ کتنا تھا، اور جو 7ویں چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سفر کس لیے کیا تھا. آپ جب بھی سفر کرتے ہیں آپ کے سفر کا مقصد پوچھا جاتا ہے، کہاں سے آپ نے کہاں تک کا سفر کیا ہے اور کتنے دن آپ نے سفر میں لگایا ہے اور سفر کا مقصد کیا تھا، یہ سارا کچھ آپ کے سفر نامے میں آ جاتا ہے. ہمارے بڑے علماء جو بھی بغداد، عراق وغیرہ جانے کا شرف حاصل کرتے ہیں تو وہ مقالہ جات کے ساتھ اپنا سفر نامہ بھی لکھتے ہیں، سفر بغداد، سفر عراق، اس کو شائع بھی کرتے ہیں کہ میں نے اس مقام پر یہ دیکھا، یہاں کی چیزیں یہ ہیں، قرآن میں اس کا ذکر ہے تو میں نے یہ چیز یہاں پایا. وہ اپنے سفر نامے کو شائع کر کے لوگوں تک اپنے مافی ضمیر کو پہنچاتے ہیں. تو قرآن نے جو سفر نامہ جاری کیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما، سبحان الذی اسریٰ، ہر عیب و نقص سے پاک ہے وہ ذات. سبحان کے معنی ہوتا ہے ہر عیب و نقص سے پاک ہے وہ ذات. اسریٰ بعبدہ، جس نے اپنے بندہ خاص کو راتوں رات سیر کرایا. بعبدہ لیلا، اچھا ادھر ہے لیلا، اس پہ بھی گفتگو کریں گے. کہا رات کے کچھ حصے میں اپنے بندے کو وہ سیر کے لیے لے گیا. من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہی مسجد اقصی پر لے گیا. اب مسجد اقصی کی فضیلت یہاں قرآن بیان کر رہا ہے. بارکنا حولہ، پہلے فرمایا کہ ہم مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے. الذی بارکنا حولہ، وہی مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے. لنریہ من آیاتنا، اور ہم نے اس لیے بھی سیر کرایا تھا تاکہ ہم اپنے بندہ خاص یعنی اپنے نبی آخر الزماں کو اپنی نشانیاں دکھا دیں. اب ادھر 2 باتوں پہ آپ غور کریں. قرآن کہہ رہا ہے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہی مسجد اقصی جس کے اطراف میں
ارد گرد میں ہم نے برکتیں رکھی ہے۔ کون سی برکت ہے؟ وہاں پانی زیادہ آتا ہے، بجلی زیادہ آتا ہے، وہاں کی زمین اچھی ہے، زرخیز ہے۔ برکت کی وجہ کیا ہے؟ وہاں قحط سالی نہیں پڑتی ہے؟ فرمایا نہیں۔ محدثین کرام نے، مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر کی اور کہا کہ جو قرآن نے کہا ہے کہ بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے اطراف میں انبیاء علیہم السلام کے مزار مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ برکت سے یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ وہاں انبیاء کرام کی قبر مبارک ہے۔ تو پتہ چلا جہاں کسی نیک ولی کا یا نبی کی مزار بن جائے، اللہ کریم وہاں پر ہی برکتوں کو نازل کر دیا کرتا ہے۔ اور اسی لیے احادیث طیبہ میں بھی ارشاد فرمایا گیا کہ اپنے مردوں کو صالحین کے پاس دفن کرو، نیک و کار کے پاس دفن کرو، کہ اس کی برکت سے اس کے گناہوں میں بھی تخفیف ہوگا، اس کی برکت سے اس کے گناہوں میں بھی تخفیف ہوگا۔ تو صاحب مزار کے پاس، اولیاء اللہ کے مزار کے قریب میں اپنے مردے کو دفن کرو۔ تو فرمایا کہ مسجد اقصیٰ میں بہت ساری نشانیاں ہیں، وہاں یہ بھی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی قبریں بھی ہے، اسی وجہ کر ہم نے وہاں برکتیں رکھی ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اور ہم نے سفر اس لیے بھی کروایا تھا تاکہ ہم اپنے حبیب علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دکھا دیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ جو ذات ہے وہ سننے والی بھی ہے اور دیکھنے والی بھی ہے۔ یہاں پر ہی حاکمین ایک نقطہ ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کرانے میں حکمت کیا تھی؟ اپنے حبیب علیہ السلام کو معراج کرانے میں حکمت کیا تھی؟ یہ معراج کیوں کرائی گئی؟ تو کسی نے کہا کہ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، اس پہ ذرا توجہ کے ساتھ آپ سنیے گا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مشتری اللہ ہے، بائے صحابہ کرام کی ذات ہے۔ ایک تو ہوتا ہے ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ بیچنے والا خریدنے والا، اردو زبان میں، عربی میں مشتری کہتے ہیں خریدنے والے کو اور بائے کہتے ہیں بیچنے والے کو۔ تو مشتری اللہ کی ذات ہے، اللہ خرید رہا ہے، اور بیچنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ اور بک کیا رہا ہے؟ جنت۔ کس کے بدلے میں؟ ادھر سے جنت مل رہی ہے، ادھر سے مال اور جان مل رہا ہے۔ اچھا، یہ سودا کون کروا رہا ہے؟ بیچ میں حضور کی ذات ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترى، اللہ نے خرید لیا ہے، من المؤمنین، مومنوں سے، انفسہم، ان کی جانوں کو بھی، واموالہم، ان کے مال کو بھی، بان لہم الجنہ، جب کوئی مومن اپنی جان اور اپنا مال مجھ سے بیچ دیتا ہے، اس کے بدلے اللہ کریم اسے جنت عطا کر دیتا ہے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنت کے بدلے میں ہم نے مومنوں سے ان کی جانوں کو مانگا ہے، ان کی مالوں کو مانگا ہے۔ اب یہ سودا ہو چکا تھا، صحابہ کرام نے اس بے کا جو وکیل بنایا تھا وہ حضور کی ذات کو بنایا تھا۔ کہا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے کہنے میں ہم نے اللہ کو ایک مان لیا ہے، آپ جب جنت دلا رہے تو جان بھی حاضر ہے، مال بھی حاضر ہے، سودا ہو چکا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا حبیب آ جاؤ، وہ جو ایک سودا ہوا تھا میرے اور صحابہ کرام کے درمیان، اور سودا کرانے والی جو ذات تھی وہ آپ کی تھی، آج ہم آپ کو اپنے پاس بلا کر وہ جنت دکھا کر سودا پکا کر دیتے ہیں۔ آپ آئیں، انہوں نے تو جان پیش کر دیا ہے، کہاں؟ میدان عمل میں اتر کر، غزوات میں آ کر، جہاد میں آ کر، آپ کے کہنے پر جنت کو دیکھا نہیں تھا، ہم ان کی شہادتوں سے بھی خوش ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ آگے بھی ان کی کیا کیا قربانیاں ہوں گی۔ تو آج یہ آپ کی زبان پر بھروسہ کرتے ہیں، اب میں نہیں چاہتا کہ اس کو اور چھپا کر رکھا جائے، اس لیے ہم آپ کو معراج کی رات بلا کر اس جنت میں داخل کروائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ آپ کے صحابہ کرام کے لیے ہم نے کتنے اور کیسے کیسے معاملات تیار کر کے رکھے ہیں۔ جبھی تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں معراج کی رات گیا تو میں نے فلاں کا محل دیکھا، فلاں کا محل دیکھا۔ جناب عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے، کہا ایک محل پہ نظر پڑی، میں نے فرشتے سے پوچھا جبرائیل امین سے، یہ محل بڑا خوبصورت ہے، بلند و بالا ہے، یہ کس کا ہے؟ جبرائیل امین نے کہا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ کہا کہ میرا ایک دل چاہا کہ میں عمر کے گھر کو اندر سے جا کر دیکھوں۔
ملکیت تو میرے آقا کی ہے، پوری جنت میرے آقا کی ہے، لیکن میرے آقا کی شرم و حیا پہ قربان جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں جب شب معراج کی رات گیا، بلند و بالا عمارت کو دیکھنے کے بعد جب میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ گھر کس کا ہے، یہ عمارت کس کی ہے، یہ بلند و بالا محل قیصر کس کا ہے، یہ محل قصر محل، تو کہا کہ یہ عمر بن خطاب کا ہے۔ تو جب اپنے صحابہ کرام کو بتا رہے تھے تو کہا کہ میرا دل چاہا کہ میں اس محل کے اندر میں جا کر دیکھوں، لیکن پھر مجھے حیا آ گئی کہ عمر تو ابھی یہاں موجود نہیں ہے، اس کی اجازت کے بغیر میں اس کے گھر میں کیسے داخل ہو جاؤں۔ تو جناب عمر مسکرا دیے اور کہا کہ یا رسول اللہ سب آپ کا ہی تو ہے، آپ اگر چاہتے تو عمر کے گھر کو اندر سے بھی دیکھ سکتے تھے۔ تو کہا کہ معراج کی رات اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا گیا کہ وہ جو مومنوں کے درمیان میں سودا ہونا تھا یا ہو گیا تھا، اس جنت کو دکھانا تھا کہ حضور جنت دیکھ لے اور جا کر بتا دے کہ ڈیل پکی ہو گئی ہے، اب تم جانوں کا اور مالوں کا نذرانہ پیش کرو، اللہ کریم جو ہے تمہارے لیے جنت عدن، جنت الفردوس اس نے تیار کر رکھا ہے۔ یہ حکمت تھی۔ اب دیکھیں، اب بات چل رہی تھی 7 چیزوں کی کہ 7 چیزیں سفر نامے میں ہوتی ہیں، اور وہ کیا تھا، سفر کس نے کرایا، کس کو کرایا، کہاں سے کرایا، کہاں تک کرایا، کس وقت کرایا، کتنی دیر میں کرایا، اور سفر کا مقصد کیا تھا۔ اب کچھ لوگ جو ہے یہاں پر آ کر اعتراضات کرنے لگ جاتے ہیں، جیسے کہ فلسفی حضرات جو ہے وہ یہاں پر ہی اعتراض کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ حضور شب معراج آسمانوں پر گئے، تو ان کا پہلا جو اعتراض ہے وہ یہی ہے کہ جسم ثقیل ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے، یہ بھلا فضا میں کیسے جا سکتا ہے۔ اور دوسرا جو انہوں نے اعتراض کیا وہ یہ کیا کہ آسمان کا خرق اور التیام ہونا ناممکن ہے، آسمان یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھٹ جائے اور دوبارہ مل جائے۔ یہ فلسفیوں کا جو اپنی عقل کے گھوڑے کو دوڑاتے ہیں ان کا اعتراض ہے۔ اور تیسرا ان لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ آسمان اور زمین کے درمیان میں کرۂ نار ہے، آگ کا شعلہ جل رہا ہے، اگر بندہ چاہے کہ چیر کے آسمان پہ چلا جائے تو بندہ جل کر راکھ ہو جائے گا، وہ آسمان کو پار کر کے 7ویں آسمان پر پھر لامکاں تک کیسا گیا۔ تو ہمارے علماء کرام نے اس کا جواب دیا، نادانوں اس کو عقل کے ترازو پر مت تولو، یہ مت دیکھو کہ سیر کس نے کیا ہے، کہاں سے کیا ہے، کہاں تک کیا ہے، بلکہ اللہ کو پتا تھا قیامت تک عقل کے گھوڑے دوڑانے والے لوگ آئیں گے، اس لیے کہا کہ جو مجھے خدا مانے گا، اس اعتراض کو میں ختم کر رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں سبحان، سفر کسی ایسے ویسے بندے نے نہیں کرایا بلکہ خالق کے کائنات نے کرایا جو ہر عیب و نقص سے پاک ہے۔ حبیب نہیں جا سکتے، اعتراض کوئی بھی کر سکتا ہے، خدا بلا سکتا ہے، اس پر اعتراض کسی کو نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا سبحان الذی یسریٰ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے خاص کو۔ کہا جانے پر اعتراض مت کر، یہ دیکھ بلایا کس نے تھا، سیر کس نے کرایا تھا، اس کی سیر پہ اعتراض کرے گا گویا کہ سفر کرانے والے کی ذات پر تو انکار کر رہا ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ دیا کہ بھائی اگر آپ اپنی عقل کے گھوڑے کو دوڑائیں گے اور کہیں گے کہ آسمان کا خرق و التیام کیسے ممکن ہو سکتا ہے، یہ تو ناممکن ہے، اور جسم جو ثقیل ہے وہ فضا میں کیسے جا سکتی ہے، یہ تو اس وقت کے فلسفیوں کا اعتراض تھا، ابھی کا تو مجھے علم نہیں، لیکن یہ ہے کہ اب کے دور جدید نے ان کے ان سوالوں کا جواب بھی دے دیا ہے۔ اب چندریان میں لوگ بیٹھ کے چاند میں بھی جا رہے ہیں اور ہوائی جہاز کا بھی دور آ چکا ہے، یہی کتنے 100 بندے ایک جہاز کے اندر بیٹھ کر وہی فضا میں اڑ رہے ہیں، تو پتہ چلا جسم ثقیل ہو یا ہلکا ہو، اب جہاز وزن بھی اٹھاتا ہے، فضا میں سیر بھی کراتا ہے، فضا میں سیر بھی کراتا ہے۔ تو اس وقت کے فلسفیوں کا آج کے دور میں رد ہو گیا، اور سائنس کو بھی یہ ایک جواب مل گیا کہ ہماری ٹیکنالوجی کو مانو، کیونکہ تم ہی کہتے ہو کہ تمہارے نبی عرش پر گئے۔ تیسرا جو ان کا اعتراض تھا کہ آسمان و زمین کے درمیان کرۂ نار ہے کہ جسم اگر اوپر جائے تو جل کر راکھ ہو جائے گا، ہمارے علماء نے اس کا جواب دیا، کہا کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، کہ تمہارا جو اعتراض ہے کہ آسمان کا خرق و التیام یعنی پھٹنا اور مل جانا مشکل ہے، تو تم بھی تو صاحب ایمان ہو، حضور کے جانے پہ اتنا اعتراض،
حضور کے جانے پہ اتنا اعتراض، اور یہ اعتراض بھی تھا مسلمان فلسفیوں کا. تو کہا اگر جانے پہ اتنا اعتراض ہے کہ گویا کہ پھر قرآن پہ بھی اعتراض ہے. قرآن کہتا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے آدم و حوا کو پھسلا دیا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور اس جنت سے باہر کروا دیا جس جنت میں وہ تھے. تو جناب آدم کو جب اللہ نے جنت سے زمین پر اتارا تھا تو ساتویں آسمان کو بھی چیرا ہوگا، چھٹے کو بھی چیرا ہوگا، پانچویں کو بھی چیرا ہوگا، چوتھے کو بھی، الغرض پہلے کو بھی چیرا ہوگا، چیر کر ہی اتارا ہوگا. تو آدم کے اترنے پر اعتراض نہیں ہے تو محمد کے جانے پر اعتراض کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ آدم اتر گئے، اس وقت آسمان کا خرق بھی ہوا، پھٹا بھی، التیام بھی ہوا، جڑا بھی. اس کو مانتے ہو کہ آدم جنت سے اترے زمین میں، اور اس وقت کے اترنے کو، پھٹنے کو، جڑنے کو مانتے ہو، وہاں اعتراض نہیں تو یہاں اعتراض کیسے بنتا ہے؟ اور اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، یاد کرو ادریس کے بارے میں. جناب ادریس علیہ السلام کو بھی اللہ نے آسمان میں اٹھا لیا تھا. اور اگر یہی اعتراض کوئی عیسائی کرے اور کہے کہ تم یہ کہتے کہ تمہارے نبی معراج پر گئے، تو ہم یہ کہیں گے کہ تمہارے نبی عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آسمان پر اٹھائے گئے. بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا تو کیسے اٹھایا؟ پہلے آسمان کو بھی چیرا ہوگا، دوسرے کو بھی چیرا ہوگا، چیرتے ہوئے ان کو ان کے مقام پر پہنچا دیا گیا. تو پتہ چلا آسمان کا خرق و التیام مخلوق کے لیے مشکل ہو سکتا ہے، خالق اگر چاہے تو اس کو چیر کر اپنے حبیب کو بلوا سکتا ہے، بھیج کر آسمان کو جوڑ بھی سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور تیسری جو بات ہمارے علماء نے جواب دیا فلسفیوں کو، وہ یہ دیا کہ معراج تو ہم کہتے ہیں کہ میرے نبی کا بہت بڑا معجزہ ہے، اور معجزہ تو وہی ہوتا ہے جو عقل میں نہ آئے. کبھی دیکھا ہے کہ انگلیوں سے پانی جاری ہو؟ کہا کہ نہیں. کہا میرے نبی نے جاری کیا، اسی کو معجزہ کہتے ہیں، اور معجزہ وہی ہوتا ہے جو عقل میں نہ آئے. کبھی سنا ہے چاند 2 ٹکڑے ہوا؟ کہا نہیں. کہا میرے نبی نے کیا ہے. کہا تیری عقل میں نہیں آئے گی، کیونکہ معجزہ تو عقل سے ماورا ہوتا ہے. معجزہ کے معنی ہوتا ہے عاجز کر دینا، کہ بندہ دنگ رہ جائے، عاجز ہو جائے، اور ایسا کام اس کے سامنے ہو جائے جو اس کی اختیار اور قوت میں نہ ہو. اسی لیے کہتے ہیں معجزہ، کہ سامنے والے نے سامنے والے کو عاجز کر کے رکھ دیا، وہ عاجز ہو گیا اور وہ یہ کام کرنے پر قادر نہیں. میرے نبی نے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. مشرکین تھے، کفار تھے، ان لوگوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ وہ عاجز ہو چکے تھے، بے بس ہو چکے تھے. تو کہا کہ یہ معجزہ ہے. آسمان پھٹ گیا، حضور چلے گئے، اپنے رب سے مل کر آ بھی گئے، اور آسمان دوبارہ جڑ گیا. یہ میرے نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے. اور پھر جو ان کا تیسرا اعتراض تھا، اور کہا کہ آسمان اور زمین کے درمیان میں کرۂ نار ہے، اگر انسان وہاں سے جائے تو جل جائے گا، اور جل جائے گا، اور جلنے کے بعد جو ہے اس کا جسم خاک ہو جائے گا. تو کہا یہ تو عام لوگوں کے لیے جو کتنے راکٹ لے کر گئے، کتنے میزائل لے کر گئے چاند پر پہنچنے کے لیے، اور جن کا آج تک کوئی عطا پتہ نہیں ہے. اور محمد تو یوں جاتے ہیں، براق پر بیٹھ کر آتے ہیں تو تالا بھی ہل رہا ہوتا ہے، بستر بھی گرم ہوتا ہے، وضو کیا ہوا پانی کا قطرہ بھی ٹپک رہا ہوتا ہے. تو اب جو یہ اعتراض تھا کہ جسم جل جائے گا، تو ہمارے علماء نے اس کا جواب دیا کہ جناب ابراہیم کے لیے کئی میل تک نمرود نے آگ لگائی تھی، اور کہا تھا قالوا حرقوا وانصروا آلیتکم، کہ اس ابراہیم کو آگ میں ڈال دو اور اپنے معبودوں سے مدد طلب کرو. جناب ابراہیم کو دہکتے ہوئے آگ میں ڈالا گیا، اور جناب ابراہیم جا کر آگ میں سکون کے ساتھ بیٹھ گئے. تو وہاں جناب ابراہیم کو جب آگ نے نہیں جلایا، وہ خلیل اللہ تھے، یہ تو حبیب اللہ ہے، اپنی مرضی سے گئے بھی نہیں، بلاوا آیا ہے. تو رب کے خلیل کو جب آگ نہیں جلا سکی تو رب کے حبیب کو کوئی آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ کہا یہ اس کا چوتھا جواب ہے. تمہیں کرۂ نار کا بھی جواب مل گیا، تمہیں خرق و التیام کا بھی جواب مل گیا، اور تمہارا جو پہلا اعتراض تھا کہ جسم ثقیل ہے، یہ فضا میں نہیں جا سکتا، اس کا بھی تمہیں جواب مل گیا. اور اس کا جواب میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا، کہا کہ عشق والوں کا اپنا ہی جواب ہوتا ہے. ایک جواب تو وہ ہوتا ہے جو فلسفیوں کو دلائل کی بنیاد پر دیا جاتا ہے، لیکن ایک جواب وہ ہوتا ہے کہ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. کہ جب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی سوال کیا گیا کہ حضور کیسے 7ویں آسمان پر گئے،
اور پھر آسمان سے کیسے واپس آ گئے, آسمان کیسے پھٹا, حضور کیسے گئے اور کیسے واپس آئے؟ تو کہا کہ سنو, اسی سے عقیدہ اہل سنت بھی واضح ہے کہ حضور نور بھی ہے, بشر بھی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین مکہ کو یہ جواب دیا اور آپ نے بتایا کہ تم میرے حضور کی بات کرتے ہو, ہم نے تو دیکھا ہے کہ حضور کا ایک خادم ہے جسے جبریل کہا جاتا ہے, اللہ جب چاہتا ہے وہ آیت لے کر اتر بھی جاتا ہے, آسمان پر چڑھ بھی جاتا ہے. تو جب خادم ہو کر وہ آنا جانا کر سکتا ہے تو میرے آقا بھی آسمان پر جا بھی سکتے ہیں, وہاں سے دوبارہ آ بھی سکتے ہیں. کہا وہ خادم ہو کر آنا جانا کر سکتا ہے تو میرے آقا ہو کر کیوں نہ جائے اور کیوں نہ آئے؟ یہ میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا. کہا کہ تم فلسفیوں کا اعتراض اپنی طرف, ابو بکر صدیق کی ایک دلیل اپنی طرف, تمہارے سارے اعتراضات پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہی جواب کافی ہے. اب ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ تھوڑے سے وقت میں کیسے اتنا سفر ہو گیا. اس کو چھوڑے ہم دوسری طرف چلتے ہیں کہ قرآن نے جو کہا کہ سبحان, پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندہ خاص کو کہا ہر عیب و نقص سے پاک ہے. اچھا, اللہ اگر یہاں چاہتا, ابھی یہ بات میرے ذہن میں آئی, بعض اوقات الہام ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اللہ کے 99 نام ہیں اور ان ناموں کے علاوہ کوئی اور نام مقرر کرنا جائز نہیں ہے, ناجائز ہے, اور اس کو پکار بھی نہیں سکتے. اور وہ احادیث طیبہ اور قرآن مجید سے جو 99 نام آئے, احادیث میں اس کی بشارت بھی دی گئی ہے کہ جو بندہ ان 99 ناموں کو یاد کر لے گا, اللہ کریم کل قیامت کے دن اسے جنت میں داخل کر دے گا. تو لفظ سبحان سے ارشاد فرمایا. یہ بھی کہہ دیتا اللہ الذی اسریٰ بعبدہ, وہی اللہ ہے جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرایا. یہ بھی کہہ سکتا تھا الکریم الذی اسریٰ, بڑا کریم ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو راتوں رات سیر کرایا. یہ بھی کہہ سکتا تھا الستار الذی بعبدہ لیلا, ستار ہے وہ ذات, چھپانے والا ہے جو اپنے بندہ خاص کو راتوں رات لے گیا. یہ بھی کہہ سکتا تھا الغفار الذی, بخشنے والا ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو راتوں رات سیر کے لیے لے گیا. یہ بھی کہہ سکتا تھا القہار الذی, بڑا قہر والا ہے, الحکیم الذی, بڑا حکمت والا ہے, العادل الذی, بڑا عدل کرنے والا ہے. یہ سارے اپنے ناموں میں سے کوئی نام اللہ لا سکتا تھا, لیکن یہاں پر نام کیا لایا؟ سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات. سبحان کا معنی ہے ہر عیب, ہر نقص, ہر کمی سے وہ ذات جو پاک ہو, مبرہ ہو ہر نقص و عیب سے. اللہ کو پتا تھا قیامت تک لوگ آئیں گے, کوئی فلسفی کی صورت میں ہوگا, کوئی دشمنی کی صورت میں ہوگا, کوئی کلمہ کو ہوگا, مگر پھر بھی معراج پر انکار کرے گا. تو اللہ نے فرمایا یہاں قہار نہیں چلے گا, جبار نہیں چلے گا, حکیم نہیں چلے گا, عادل نہیں چلے گا, یہاں تک کہ لفظ اللہ بھی نہیں چلے گا. یہاں چلے گا سبحان, پاک ہے وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہے اور ہر برائی سے پاک ہے. پاک ہے وہ ذات. اگر کوئی معراج پر انکار کرے گا تو سمجھ جاؤ لفظ سبحان اللہ کی ذات پر اعتراض کرے گا, کیونکہ وہ ہر عیب و نقص سے پاک ذات ہے. گویا کہ معراج پر انکار کرنا اس کی ذات میں نقص نکالنا, عیب نکالنے کے مترادف ہے. تو کہا سبحان الذی اسریٰ, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو راتوں رات لے گیا. اب اسریٰ سے جواب دیا, کہا اسریٰ, اسریٰ کے مطلب ہوتا ہے راتوں رات کسی کو سیر میں لے جانا. اچھا, یہ نہیں کہ ہاتھ پکڑ کے لے جانا, جسم کے ساتھ. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ معراج ہوئی ہے, ہم اس کے قائل ہیں, مگر خواب میں ہوا. اچھا کیا ہوا خواب میں؟ کہا رب کو دیکھا. ہم نے کہا پھر تو کوئی فرق ہی نہیں رہتا, پھر تو کوئی فرق ہی نہیں رہتا. اگر حضور نے بھی خواب میں دیکھا, خواب میں تو امام اعظم نے 100 مرتبہ دیکھا اللہ کی ذات کو. اور یہاں ایک عقیدہ اہل سنت بتا دوں, ہماری مسجد میں الحمدللہ اب جمعے کا جو بیان ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ عقائد اہل سنت کے بارے میں, ذات باری تعالیٰ کے بارے میں اب مکمل ہوا, شرک کے بارے میں پچھلے جمعہ بیان ہوا, اب انشاءاللہ ذات رسالت کے بارے میں بات کی جائے گی. ہم نے آپ کو بتایا تھا عقیدہ اہل سنت, معتزلہ یہ اعتراض کرتا لا تدرک الابصار, قرآن کی آیت لاتا ہے کہ اس ذات کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتی, اللہ کی ذات کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتی, یہ قرآن کہہ رہا ہے. ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ اگر قرآن سے ہی جواب ہے کہ اللہ کی ذات کو تم نہیں دیکھ سکتے, لا تدرکہ الابصار,
اللہ فرماتا ہے کہ کوئی آنکھ ایسی بنی نہیں جو اللہ کی ذات کا مشاہدہ کر لے, اللہ کی ذات کو دیکھ لے. ہم نے کہا قرآن کی یہ آیت ہے, کہا یہی آیت ہے 7ویں سپارے میں. ہم نے کہا قرآن کی ایک اور آیت بھی ہے, وجوہ یومئذ ناظرہ, قیامت کے دن مسلمان اپنے رب کی زیارت کر رہے ہوں گے, اپنے رب کی زیارت. تو ادھر قرآن کہہ رہا زیارت کر سکیں گے, ادھر قرآن کہہ رہا کوئی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکیں گے. مطلب کیا ہے؟ کہا مطلب یہ ہے, ہمارے علماء نے اس کا جواب دیا کہ اللہ جو فرما رہا کوئی آنکھ اس ذات کو دیکھ نہیں سکتی, اس کا مطلب یہ ہے کہ ادراک یعنی اس کو دیکھ لینا, پا لینا, سمجھ لینا اور اس کو اپنے عقل میں لے لینا, یہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ادراک کامل ہوتا ہے, ایک ادراک ناقص ہوتا ہے. اللہ فرما رہا کامل طور پر کوئی میری ذات کو نہیں دیکھ سکتا. اگر ہم کسی کو دکھائیں گے اور کوئی دیکھ سکتا ہے تو ناقص طور پر ہی دیکھ سکتا ہے, کامل طور پر کوئی دیکھنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے. تو یہ اگر ہم تعویل کریں, دونوں کے درمیان تطبیق کریں تو پتہ چل جائے گا یہ آیت اور یہ آیت ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہے, کیونکہ یہاں قرآن کہہ رہا اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا اور یہاں کہہ رہا قیامت کے دن دیکھے گا. تو پتہ چلا یہاں جو انکار ہوا ہے ادراک کامل کا, یعنی پوری طرح سے نہیں دیکھ سکتا, ناقص طریقے سے دیکھ سکتا ہے. یہ میں نے آپ کو آسان طریقے سے سمجھایا, امید ہے آپ کی سمجھ میں میری بات آ جائے گی. اچھا, دوسرا جو عقیدہ تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دیدار ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا دنیا میں, آخرت میں سب کریں گے, جاگتی آنکھوں سے کریں گے. حضور نے حدیث طیبہ آتا, ابو ہریرہ فرماتے یا رسول اللہ ہم اپنے رب کا دیدار کیسے کریں گے؟ اللہ نے فرمایا اللہ کے حبیب نے فرمایا سورج کی طرف دیکھو. سارے صحابہ کرام نے دیکھا, کہا یا رسول اللہ دیکھ رہے. کہا کوئی تکلیف ہوئی؟ کہا نہیں. کہا اسی طرح تم اپنے رب کی زیارت کرو گے, تمہارا رب تمہیں اسی طرح اپنی زیارت کروائے گا. تو اب بات ہو رہی تھی کہ دیکھا کس نے. دنیا میں اگر کوئی یہ دعویٰ کر دے کہ میں نے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے, وہ بندہ کافر ہے, وہ بندہ کافر ہے. اور اگر یہ کہہ دے کہ میں نے دل کی آنکھوں سے خواب میں دیکھا ہے, وہ بندہ سچا ہے. ہو سکتا ہے, ظاہر ہے, ممکن ہے. امام اعظم کو 100 مرتبہ دیدار ہوا, اسی طریقے سے کئی ولی اللہ جن کو خدا کا دیدار ہوا خواب کی عالم میں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تم بھی یہ کہہ دو کہ حضور کو خواب میں دیدار ہوا تو پھر امام اعظم اور امام الانبیاء میں فرق کیا رہے گا؟ وہ امتی ہے, یہ نبی ہے. پتہ چلا نبی اور امتی کے درمیان امتیاز کرنے کے لیے اسے خواب میں دیدار کرایا تھا, نبی کو بلا کے سر کی آنکھوں سے دیدار کرایا ہے, سر کی آنکھوں سے دیدار کرایا. اور میں آپ کو بتاؤں, اس پوری دنیا میں سارے مخلوق میں اللہ نے کوئی آنکھ ایسی نہیں بنائی جو اللہ کو دیکھ سکے. اس پوری دنیا میں صرف ایک ہی آنکھ ایسی ہے, وہ آمنہ کے لال کی آنکھ ہے جس نے اپنی سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا ہے. عیسیٰ نے بھی نہیں دیکھا, آدم نے بھی نہیں دیکھا, نوح نے بھی نہیں دیکھا, ذوالکفل نے بھی نہیں دیکھا, زکریا نے بھی نہیں دیکھا, یحییٰ نے بھی نہیں دیکھا, یونس نے بھی نہیں دیکھا, یوسیٰ نے بھی نہیں دیکھا, آدم سے عیسیٰ تک کسی نے اپنے رب کو نہیں دیکھا. دیکھا ہے تو وہ میرا اور نبی آخر الزماں آمنہ کا لال, اس نے ہی اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا ہے. پوری کائنات میں بس ایک ذات ہے اور اللہ نے وہ آنکھ بنائی ہے کہ وہی آنکھ صرف رب کے دیدار سے مشرف ہوئی, اس کے علاوہ اللہ نے کسی کو بھی اپنا دیدار نہیں کرایا. تو کہا اسرا, سیر کرائی, راتوں رات لے گیا. کہاں لے گیا؟ کہا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں, سبحان الذی اسرا, سیر کرائی. کہاں؟ من المسجد الحرامی. اور اس سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟ بعبدہ, اپنے بندہ خاص کو, اپنے بندے عبد کہتے ہیں روح کو نہیں. اللہ نے یہ تھوڑی کہا سبحان الذی اسرا بروحہ, سبحان الذی اسرا بروح نبیہ, یہ نہیں کہا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائے اپنے نبی کے روح کو. روح نہیں کہا بعبدہ. عبد کے معنی ہوتا ہے بندہ, غلام, اور اس کا اطلاق روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے. تو پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح اور جسم دونوں کے ساتھ اپنے حبیب کو بلایا تھا. یہ دیدار خواب میں دیدار نہیں تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کا دیدار, امام شعرانی لکھتے ہیں کہ 34 مرتبہ اپنے رب کا دیدار کیا, 34 مرتبہ. بالآخر جب گئے اپنے رب کا دیدار کیا. سورہ نجم کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ قرآن کہتا ما کذب الفؤاد ما رأى,
دل نے جھٹلایا نہیں، ما رآ جو آنکھوں نے دیکھا جب خدا کا دیدار ہو رہا تھا، اور یہ چشم سر سے جب چشم دید سے اپنے رب کا دیدار میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے تھے، قرآن گواہی دیتا ہے ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ۔ اس سے پہلے اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ ما کذب الفؤاد ما رآ، جو آنکھوں نے دیکھا دل نے اس کا انکار نہیں کیا۔ ما کذب الفؤاد، دل نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، ما رآ جو آنکھوں نے دیکھا۔ کہا ہوا کیا تھا؟ کہا کہ جب آنکھوں نے دیکھا تو آنکھوں نے دل سے پوچھا یہ وہی ہے جس کا دیدار 34 مرتبہ ہوا تھا؟ تو کہا ما کذب الفؤاد، دل نے انکار نہیں کیا، دل نے بے ساختہ کہا ہاں ہاں یہی وہ ذات ہے جس کو 34 مرتبہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیدار کرایا ہے، یہی وہ رب کی ذات ہے۔ کہا جسے تم 34 مرتبہ خواب کی عالم میں دیکھو، ما رآ، آنکھ نے دل سے پوچھا بتاؤ یہ وہی ذات ہے جس کو 34 مرتبہ دنیا میں خواب عالم میں دیکھ کر آئے ہو؟ آنکھ نے جب تصدیق کرائی تو دل نے گواہی دی، کہا ہاں ہاں یہ وہی ذات ہے جس کو 34 مرتبہ دیکھ کر تم یہاں پر آئے ہو سر کی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے۔ 34 مرتبہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے خواب کے عالم میں دیدار کرایا، ایک مرتبہ ظاہری آنکھ سے دیدار کروایا، کل 35 مرتبہ دیدار ہو گیا۔ آگے اللہ نے فرمایا بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو۔ یہ جو اللہ نے فرمایا نا سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا، تو اسریٰ فرمانے کی کوئی وجہ تھی، کیونکہ کفار کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت کفار کو کیوں مسئلہ ہوا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کفار کو تو یہی مسئلہ تھا، اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندہ خاص کو لے گیا۔ اب آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ میں سے کوئی بندہ اٹھے اور کہے کہ بس عشاء سے پہلے میں مدینہ سے گھوم کر آ رہا ہوں، ابھی عشاء کی اذان ہو رہی تھی اور ابھی میں مدینے سے ہو کر آ رہا ہوں۔ میں بولے گا عصر کی نماز تو میرے پیچھے پڑی ہے اور اتنی جلدی مدینے گیا، وہاں سے افطار کر کے جو ہے معراج النبی کے حوالے سے جو روزہ رکھا، افطار کر کے عشاء سے پہلے پہنچ گیا، تو مجھے حیرانگی ہوگی اس بات پر کہ ایک میرا مقتدی ہے جس نے عصر میرے پیچھے پڑھی ہے اور عشاء کی نماز سے پہلے وہ آ کر مجھے عشاء کی نماز میں بتاتا ہے کہ بس ابھی مدینے سے میں پہنچا ہوں، تو میں کہوں گا کہ بس اتنی جلدی تو آپ کو جہاز بھی نہیں پہنچا سکتا، اور براق تو آپ کے لیے اترے گا بھی نہیں کیونکہ آپ کی وہ ذات ہے ہی نہیں، جہاز تو آ ہی نہیں سکتا، جہاز آپ کو لے کے جا ہی نہیں سکتا اتنی جلدی میں اور پہنچا بھی نہیں سکتا، اور آپ کی وہ ذات ہے نہیں کہ رب 40,000 براق میں سے کوئی براق آپ کے لیے اتار دے۔ آپ گئے کیسے؟ حیرانگی ہوئی، تو کہے گا ارے امام صاحب آنکھ لگ گئی تھی، سو گیا تھا تو خواب میں مدینہ گھوم کر آ گیا۔ کیا؟ خواب میں مدینہ گھوم کر آ گیا؟ تو میں اچھا خواب میں ایسے کہو نا، میں بھی ڈر گیا تھا کہ پتہ نہیں تم کو کوئی تخت بلقیس تو نہیں مل گیا، یا آصف بن برقیہ کو تم نے دوست تو نہیں بنا لیا کہ پلک جھپکتے تمہیں مدینہ لے گئے، وہاں سے اٹھا کے دوبارہ حلیمہ سعدیہ لے آئے؟ تو کہا نہیں پوری بات آپ نے سنا نہیں، جبھی تو آپ کے ماتھے پہ شکن آ گئی تھی، میں خواب میں چلا گیا تھا۔ تو مجھے کوئی حیرانگی ہوگی پھر؟ آپ بتائیں، جب وہ کہے کہ میں خواب میں گیا تھا مجھے کوئی حیرانگی ہوگی؟ تو میرے نبی کہہ دیتے کہ میں خواب میں گیا تھا۔ ابو جہل کو کیا مسئلہ تھا؟ وہ کہتا ارے پھر تو مجھے ابو بکر صدیق کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے، مسئلہ ہی حل ہے، خواب میں تو لوگ کہاں چلے جاتے ہیں، اس کے نبی بھی گئے تو کیا مسئلہ ہے، جانے تو جہاں تک جاتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ لیکن میرے نبی نے کہا پاک ہے وہ ذات جس نے رات میں مجھے اٹھا کر اپنے پاس بلا لیا۔ اس بات پر تعجب تھا کہ یہ کہہ رہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچ گئے، اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر اگر اس وقت کی سواری پہ دیکھا جائے تو 2 مہینہ لگتا تھا، اور حضور تو اتنے آنن فانن گئے، کتنا کہ تالا بھی ہل رہا تھا، بستر بھی گرم تھا، اور وضو کا بہتا ہوا پانی کا قطرہ بھی ٹپک رہا تھا، اور اتنا بڑا دعویٰ کہ رات کے وقت لے گئے اور تھوڑے سے حصے میں لے گئے۔ تو اسی بات پر کفار کو اعتراض تھا، آج بھی کچھ لوگوں کو ہوتا ہے، تو جن کو ہوتا ہے تو وہ ہوتا رہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ابو بکر صدیق کے عاشق بیٹھے ہیں جواب دینے کے لیے، ہم ان کو جواب دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو کہا سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گیا، لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا، لیلاً۔ آپ میں سے کتنے کو یاد ہوگا لیلاً نکرہ ہے، یہ بعض کے لیے آتا ہے، تھوڑے کے لیے آتا ہے، رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا۔ یہ تھوڑی سی اصل میں علمی باتیں بھی ہوتی ہے، لیکن آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے۔
لیلن نکرہ ہے، عام ہے، معرفہ نہیں ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے تھوڑا، اور اس کا معنی ہوتا ہے بعض، یعنی کہ رات کے کچھ حصے میں لے گیا. لیلتن نہیں ہے، لیلتن کہتے ہیں پوری رات کو. کس کو کہتے ہیں؟ پوری. اور لیلن کس کو کہتے ہیں؟ رات کے کچھ حصے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. انا انزلناہ فی لیلۃ، ہم نے قرآن کو نازل کیا پوری رات میں. کیا؟ شب قدر کی رات میں. اور یہاں سحر کی بات آئے تو یہ نہیں کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلتم، لیلتم نہیں کہا لیلم، رات کے تھوڑے سے حصے میں. تو اس سے بھی سمجھ میں آ گیا یہ جو سفر تھا یہ گھنٹوں اور مہینوں کا نہیں تھا، یہ سالوں کا نہیں تھا، رات کے تھوڑے سے حصے میں میرے رب نے اپنے حبیب کو سیر کرایا تھا. کہا سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو. آگے چل کر اللہ نے ارشاد فرمایا. اچھا، اللہ نے جو یہ فرمایا کہ رات کے وقت لیلا، اب ایک سوال یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ رات کے وقت ہی کیوں؟ رات کے وقت میں کیوں؟ دین کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دیدار کرا دیتا، بلا لیتا، اپنا دیدار کرا لیتا، رات کے وقت میں کیوں؟ تو علماء نے جواب دیا کہ رات کے وقت اس لیے بلایا کہ حبیب اور محبوب کے ملنے کا وقت اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا ہے. جب مخلوق سو رہی ہوتی ہے تو خالق اپنے محبوب سے کلام کرنے کے لیے اپنے حبیب کو بلاتا ہے. اور کہا کہ رات کے وقت اس لیے بلایا کہ جب ہم کسی مہمان کو بلاتے ہیں تو اس کا مزاج کے جو ہم خیال رکھتے ہیں کہ اس کا مزاج کیا ہے، تو اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا، مہمان بنا کر بلایا، اور جو جو چیز میرے حبیب کو پسند تھی ان ساری چیزوں کا اہتمام کیا. مثال کے طور پہ براق، یہ کیا تھا؟ خچر تھا. میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو خچر پہ سواری کرنا پسند تھا، تو اللہ نے کوئی اعلیٰ گھوڑا نہیں بھیجا، خچر کو ہی براق بنا کر بھیجا. کیوں اے اللہ خچر کو کیوں بھیج رہا؟ کہا میرے حبیب کی پسند ہے، یہ مہمان ہے، آنے والے کی بات رکھی جائے گی، جس میں بیٹھ کے آنا چاہے گا وہ سواری ہم بھیج دیں گے. تو رات میں کیوں کرایا؟ کہا کہ ہم دیکھتے ہیں میرے حبیب جب بھی کوئی سفر کرتے ہیں رات کے وقت کرتے ہیں. غالباً میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو رات کا جو سفر ہے وہ اچھا لگتا ہے. تو اس وجہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رات کے وقت میں بلایا کہ رات کے وقت میں سفر کرنا میرے حبیب کو پسند ہے. ان کی پسند کو ملحوظ خاطر رکھنا، یہ رب اللہ عز و جل نے شب معراج کی رات جو ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھا، اور رات کے وقت نے اپنے حبیب کو بلا کر اللہ کریم نے اپنا دیدار اپنے حبیب کو کروایا. اس لیے رات کے وقت میں اللہ کریم نے اپنے حبیب کو بلایا. آگے چل کر ایک اور جواب علماء کرام دیتے ہیں، اور یہ بہت اچھا جواب علماء کرام نے دیا ہے. کہا کہ رات کے وقت میں اس لیے کہ جب نبی کا معجزہ ظاہر ہو جائے نا، پھر امت پہ جو انکار ہوتا ہے وہ عذاب کا سبب بن جاتا ہے. جیسے کہ جناب صالح علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈیمانڈ کیا گیا، مطالبہ کیا گیا، آپ ایک اونٹ نکلوا دیں. اسی پہاڑ سے نکلے، اور اونٹ بھی ایسی ہو کہ نکلے اور ساتھ کے ساتھ بچہ دے دے، حاملہ اونٹ ہو. تو کہا اس کے بعد کیا کرو گے؟ کہا ایمان لے آئیں گے. کہا سوچ کر یہ معجزہ ظاہر ہوگا، دین کے وقت ہوگا، دیکھو گے. کہا ہمیں منظور ہے. تو جناب صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، وہ پہاڑ پھٹا، اونٹنی نکلی حاملہ بن کر، اور نکلتے ساتھ اس نے بچہ جن دیا. پھر اللہ نے فرمایا ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، فذروھا تاکل فی ارض اللہ، اس کو اللہ کی زمین میں چھوڑ دو. ولا تمسوھا بسوء، اس کو بری نیت سے نہ چھونا. فیاخذکم عذاب علیم، تمہیں آگ پکڑ لے گی، تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گی. اللہ کی نشانی کو مت چھیڑنا. وہ جناب صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی تھی. تو قوم نے اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی وہ ایمان لے کر نہیں آئے. جناب صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کی دم کو آپ نے کاٹا اور تکلیف دیا آپ کی قوم نے. تو کیا ہوا؟ ان پر عذاب مسلط ہو گیا. اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا کتنا خیال رکھا. رات کے وقت میں بلایا کہ امت سوئی رہے، دیکھے نا. کہا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہا جب صبح حبیب بتائیں گے کوئی ابو بکر صدیق جیسا آ جائے گا، بنا دیکھے اقرار کرے گا، صدیق بنا دیں گے. اور کوئی اگر انکار کر دے گا تو عذاب نازل نہیں کریں گے. کیوں؟ کہا دیکھا ہی نہیں ہے تو انکار کر رہا، تو اس میں غلط کیا ہے؟ کہا دن میں کراتے، اور اگر دیکھ لیتا اور انکار کر دیتا تو پھر عذاب عام آتا، سب کے اوپر عذاب آ جاتا، تمام قوم ہلاک ہو جاتی اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد. اس لیے اللہ نے رات کے وقت اپنے حبیب کو سیر کرایا کہ اے حبیب رات میں اس لیے کرا رہے ہیں، امت اگر انکار بھی کرے گی نا تو کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے. جب دیکھا نہیں ہے تو بچت ہو جائے گی. اگر دن میں کرائیں گے اور دیکھ کر انکار کرے گی پھر رب کے قہر کو جلال آئے گا،
پھر ان پر عذاب علیم آئے گا. تو کہا اس وجہ کر ہم رات میں آپ کو سفر کرا رہے ہیں اور اپنا دیدار کرا رہے ہیں. اور کہا کہ پھر اقصیٰ سے کیوں سفر کرائے؟ من المسجد الحرام، پہلے مسجد اقصیٰ سے، پھر کہا الی المسجد الاقصیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ. تو کہا کہ مسجد اقصیٰ میں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بلایا کہ وہاں بلا کر انبیاء کرام کی امامت کروائے اور بتائے کہ دیکھو یہی وہ آخری نبی آخر الزماں ہے جن کے بارے میں ہم تمہیں بتاتے رہتے تھے. آج ان کو مصلی پہ کھڑا کریں گے اور تمام انبیاء کرام کو پیچھے کھڑا کریں گے اور بتائیں گے جو امام ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے. نبی تو سبھی افضل و اعلیٰ ہے، لیکن آمنہ کے لال کو ہم امام الانبیاء بنا کر اپنا حبیب بنا رہے ہیں اور تمام رسولوں پر ہم فضیلت دے رہے ہیں. کہا اس لیے ہم نے جو ہے معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں اپنے حبیب کو بلایا کہ وہاں تمام انبیاء کرام کی امامت کرائے. کہا دوسری وجہ کیا تھی؟ کہا دوسری وجہ یہ تھی کہ مسجد اقصیٰ کی جو ستونیں تھیں ان تمام ستونیں نے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ توریت نازل کیا، زبور نازل کیا، انجیل نازل کیا. یہاں بیٹھ کر مسجد اقصیٰ میں موسیٰ بھی توریت پڑھتے رہے، زبور جناب داؤد بھی پڑھتے رہے، انجیل جناب عیسیٰ بھی پڑھتے رہے، اس نبی آخر الزماں کا تذکرہ بھی کرتے رہے. اے اللہ وہ دن ہمیں بھی دکھانا کہ اس نبی آخر الزماں کا دیدار ہمیں بھی ہو جائے. تو اس رات اللہ نے ستونوں کی دعا قبول کی تھی. کہا کہ حبیب ہمارے پاس تو آ رہے ہیں، رستے میں کئی لوگ آپ کے منتظر کھڑے ہیں، آتے ہوئے مسجد اقصیٰ میں ٹھہر جائیے گا، وہاں کی ستونوں کو اپنی زیارت کرا کے ہمارے پاس آ جائیے گا. کہا اس لیے ہم نے مسجد اقصیٰ میں اپنے حبیب کو بلایا. اور تیسری جو وجہ علماء کرام نے ارشاد فرمائی، کہا کہ مسجد اقصیٰ سے سفر کیوں کرایا؟ کہا اس کی تیسری وجہ یہ تھی کہ جب کل صبح کے وقت نبی علیہ الصلاۃ والسلام معراج کا واقعہ بیان کر رہے ہو، بتا رہے ہو، اب یہ جاہل کفاروں کو کیا پتہ تھا، ابو جہل کو کیا پتہ تھا؟ اس کے سامنے امام الانبیاء کھڑے تھے، اس کو وہ نہیں دکھ رہا تھا، وہ آسمانوں کو کیسے جانتا؟ تو کہا کہ ہم آپ کو مسجد اقصیٰ اس لیے لے جا رہے ہیں کہ یہ کفار اور مشرکین آسمانوں کو نہیں جانتے کہ پہلے آسمان میں کیا ہے، یہ جنت اور دوزخ کو نہیں جانتے، اس لیے ہم آپ کو زندگی میں پہلی مرتبہ مسجد اقصیٰ بھی لے کر جا رہے ہیں تاکہ یہ آپ کے سفر معراج کا انکار نہ کرے. کل کو جب صبح کے وقت آپ سے یہ پوچھے تو آپ جہاں آسمانوں کی بات بتا رہے ہو تو یہ تو جاہل ہے، آسمانوں کو دیکھا نہیں، انکار کر دیں گے. آپ بتائیے گا میں مسجد اقصیٰ بھی گیا ہوں. جب آپ مسجد اقصیٰ کا ذکر کریں گے تو یہ تاجر ہے وہاں سے ہو کر آئے، آپ سے نشانیاں پوچھیں گے تو آپ بتا دیجئے گا، پھر انہیں اعتبار آ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ کر مسجد اقصیٰ میں اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو ٹھہرایا. اور کہتے ہیں کہ جب حبیب علیہ الصلاۃ والسلام صبح کے وقت جب واقعہ بیان کر رہے تھے، ابو جہل آیا اور اس نے پروپیگنڈا کیا، اور پروپیگنڈا کرنے کے بعد کہا کہ نبی آخر الزماں کہتے ہیں کہ یہاں گئے وہاں گئے. تو میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہوئے، کہا میں گیا تھا. کہا جب میں براق لے کر گزر رہا تھا جبرائیل کے ساتھ تو میں نے ملک شام میں دیکھا تم لوگوں کا قافلہ وہاں رکا ہوا تھا، تم لوگوں کا قافلہ وہاں رکا ہوا تھا اور مجھے پیاس بھی لگ گئی تھی. تمہارے قافلے کا جو فلاں آدمی ہے اس کا پیالہ اٹھا کر میں نے پانی بھی پی لیا تھا. اور کہا کہ تمہارا جو فلاں آدمی ہے اس کی اونٹنی کا ایک پاؤں بھی ٹوٹ گیا تھا. جب اتنا بڑا دعویٰ کر دیا نا، ابو جہل اور ہکا بکا ہو گیا. کہا اب تو انکار اور شدت اور مت کے ساتھ کیا جائے گا. یہ تو بات کرتے کرتے اتنی آگے کی بات کر گئے، اب اپنے جال میں خود پھنس گئے. تو کہا کہ آپ اتنا کچھ دیکھ کر آئے، بتا دیجئے ذرا یہ بھی کہ قافلہ وہ جو گیا ہے شام میں آئے گا کب، ملک شام سے؟ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان سے کہہ دیا. کہتے ہیں نا کہ وہ کہہ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب کو کہہ دیا دن ہے تو ہو کر رہی، جو بات ان کے منہ سے نکلی وہ بات ہو کر رہی. میرے نبی نے فرمایا بدھ کے دن غروب آفتاب سے پہلے وہ قافلہ لوٹ کر آئے گا. بدھ کا دن آ گیا اور کہا کہ فلاں مقام پر آئے گا. تمام ابو جہل اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد سب اس جگہ پر جمع ہو گئے. جمع ہونے کے بعد میرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر سورج پر ہے، سورج غروب ہونے کے قریب ہے، قافلہ نہیں آیا. وہاں مشرکین کے دل خوش ہو رہے ہیں کہ اب یہ سورج ڈوبے گا اور ہم پورے مکہ میں ڈھنڈورا پیٹیں گے ان کے معراج کی، اور ہمیں تو پروپیگنڈا کرنے کے لیے کوئی موقع چاہیے. یہاں سورج غروب ہو رہا تھا.
میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی, کہا کہ اے اللہ تے نبی آخر الزماں علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت کا سوال ہے, میں نے غروب ہونے سے پہلے کا وقت دے دیا ہے, اب میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے. کہتے کہ سورج وہی رک گئی. 2 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ سورج اپنی جگہ پر رکا ہے, ایک یوشع بن نون کے لیے قوم جبار سے جب جہاد کر رہے تھے, اور دوسرا میرے نبی آخر الزماں کے لیے, اور تیسرا جناب علی کی نماز عصر کے لیے. کہتے ہیں کہ سورج اسی جگہ پر رکا رہا, کفاروں کی آنکھ ڈگمگا رہی تھی اور پروپیگنڈا کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار تھی کہ لوگوں کی جب نظر پڑی تو لوگوں نے کہا وہ دیکھو ملک شام سے ہمارا قافلہ لوٹ کر آ رہا ہے, وہ ملک شام سے ہمارا قافلہ لوٹ کر آ رہا ہے. ابو جہل آگے بڑھ کر دوڑا اور اس نے جا کر پروپیگنڈا کیا, کہا آ جاؤ بات کرنی ہے, سارا کچھ تم سے پوچھنا ہے. جب سب کو بلایا گیا, میرے نبی آخر الزماں بھی وہاں موجود تھے. ابو جہل نے پوچھا کہ بتاؤ تم میں سے کسی کے اونٹ کی پاؤں ٹوٹی تھی؟ ایک نے ہاتھ اٹھایا, کہا ہاں فلاں جگہ پر پاؤں ٹوٹی تھی. میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسکرائے. اچھا پھر کہا کہ پھر یہ ہوا کہ اس نے سوال کیا, کہا کہ کسی کا جو برتن تھا پانی کا, اس میں تو پانی بھی غائب تھا. ایک کھڑا ہوا, اس نے کہا ہاں میں نے پانی رکھا تھا, جب واپس آیا تو پانی نہیں تھا. میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسکرائے. تمام صفتیں جو میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتائی تھی کہ یہ ہوا اور فلاں اونٹ پر بیٹھا ہے, اس کے اونٹ کا کلر یہ ہے, حتیٰ کہ جب وہ لوگ آئے تو یہ سارے مشرکین آنکھ نکال کر دیکھ رہے تھے, جس کے اونٹ کا جو کلر میرے کریم آقا نے بتایا تھا وہ اسی اونٹ پر بیٹھ کر دوبارہ اپنے ملک کو آیا تھا. اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی ابو جہل ایمان لے کر نہیں آیا. تو سب کا اپنا اپنا نصیب ہے. ابو جہل نے انکار کیا, قیامت تک اس کے اوپر لعنت برستی رہے گی. تو میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے معراج کا واقعہ بتایا, اور تو اور اللہ نے فرمایا اسریٰ بعبدہ, اپنے حبیب کو سیر کرایا. اور کتنی دیر میں کرایا؟ کہا اتنی دیر میں کرایا کہ جب واپس آئے تو تالا بھی ہل رہا تھا, بستر بھی گرم تھا, اور وضو سے کیا ہوا پانی کا قطرہ بھی ٹپک رہا تھا. اتنی دیر میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ 15 نمبر سے آپ کوئی سبزی لے کر آ جائیں اور آپ میرے پاس آ جائیں, اور جائے بھی آپ پہلی مرتبہ, اور میں آپ سے پوچھوں کہ جب آپ اسٹاپ میں پہنچے تھے اور مارکیٹ کے اندر داخل ہو رہے تھے, بتاؤ الٹے ہاتھ میں کیا تھا؟ آپ کو تھوڑی پتہ, آپ تو پہلی دفعہ یہاں آئے اورنگی پہ, بس آپ نے میپ دیکھا کھول کے آپ چلے گئے, آپ کو تھوڑی پتہ ہے. تو پھر میں آ کر پروپیگنڈا کروں اور کہوں کہ الٹے ہاتھ میں اگر اس طرف دیکھو گے تو جواد ویلفیئر ہے, آنکھوں کا اسپتال, تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے, تم گئے نہیں. وہ کہے گا اگر میں گیا نہیں تو سامان کیسے لایا؟ جہاں بھیجا تھا وہیں سے تو سامان لایا. تو کہا پھر بتاتا کیوں نہیں ہے؟ کہا میں سامان لانے گیا تھا, دیکھنے تھوڑی گیا تھا کہ یہاں کس کا دکان ہے, وہاں کس کا دکان ہے. جس دکان پر بھیجا تھا وہاں پہنچا اور سامان بھی لے کر آیا, اور یہ دلیل ہے کہ میں وہاں گیا تھا. تو کہا کہ پھر اس کا پتہ کیوں نہیں بتایا؟ کہا وہ دیکھنے تھوڑی گیا تھا. یہی کچھ معراج کی رات ہوا, جب میرے نبی نے بتایا کہ میں مسجد اقصیٰ گیا تھا تو کفار نے بلا لیا, اور بلا کر کہنے لگے آپ مسجد اقصیٰ گئے تھے, بتائے اس کے دروازے کا کلر کیسا تھا, بتائے کون سی ستون موٹی تھی کون سی پتلی تھی, بتائے اس کے دروازے کتنے تھے. میں نے ایک نقشہ بنایا تھا, غالباً 20 سے 30 دروازہ نکلتا مسجد اقصیٰ کا, یا اس سے بھی کئی زیادہ, اتنے سارے دروازے. اور اگر آپ سے کوئی پوچھ لے, میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جب ایک ایک ستون کے بارے میں پوچھنے لگے, ایک ایک مقام کے بارے میں, حالانکہ وہاں نماز پڑھانے گئے تھے اور نماز پڑھا کر وہ اپنے اللہ کے دیدار کے لیے چلے گئے, لیکن شدت اور انکار اس حد تک بڑھی کہ ایک ایک ستونوں کے بارے میں مشرکین نے پوچھا. اب میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دعا کرنے لگے, یا اللہ بلایا تو تھا, معراج بھی کرایا ہے, کہیں ایسا نہ ہو انکار کر بیٹھے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اس امت پر عذاب آ جائے. یا اللہ تیرے حبیب کی عزت کا بھی خیال ہے, اور تو نے جو معراج کرائی اس کی بھی عزت کا خیال ہے. باری تعالیٰ گیا تھا, تو جانتا ہے, ابو بکر نے تصدیق بھی کر دی ہے, باری تعالیٰ میں تو تیرے دیدار کے لیے آیا تھا, مسجد اقصیٰ کی ستونوں کو دیکھنے کے لیے نہیں, ان کے بابوں کو دیکھنے کے لیے نہیں, دروازوں کو دیکھنے کے لیے نہیں, کھڑکیوں کو دیکھنے کے لیے نہیں, جھومروں کو دیکھنے کے لیے نہیں, میں تو تیرے دیدار کے لیے رات کی نیند سے جبرائیل نے اٹھا کر تیرے پاس پہنچایا. میں مسجد اقصیٰ کی ستونوں کو دیکھنے کے لیے نہیں گیا تھا, باری تعالیٰ تیرے حبیب کی عزت کا خیال ہے. اللہ کریم نے فوراً طائر سدرہ کو وہاں سدرہ سے بھیجا, کہا کہ جبرائیل یہ تشت پہ مسجد اقصیٰ کا ماڈل لے جاؤ, میرے حبیب کے سامنے رکھ دینا. جب جناب جبرائیل پہنچے, مشرکین بھی موجود تھے, مشرکین کہتے رہے بتاؤ مسجد اقصیٰ کی فلاں گیٹ کا کلر کیسا ہے. میرے کریم آقا جناب جبرائیل کے ہاتھوں میں وہ مسجد اقصیٰ کا ماڈل کا آپ دیکھ کر, ماڈل دیکھنے کے بعد بتاتے بتاؤ کون سے گیٹ کے بعد بتاؤ. وہ کہتے تھے فلاں گیٹ کیسا ہے, آپ بتاتے فلاں کلر کا, کہا فلاں ستون کیسا ہے, کہا اس کلر کا, کہا کہ فلاں پیلر کیسا ہے,
کہا اس طرح کا، حتیٰ کہ وہ پوچھتے گئے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے گئے اور دیکھ کر مسکرا کر سارا جواب دیتے گئے، دیتے گئے آپ جواب۔ جبھی تو اللہ نے فرمایا وما جعلنا الرؤيا التي، بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس، اور ہم نے اس واقعہ معراج کو لوگوں کے لیے فتنہ بنا دیا۔ والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا۔ آپ احباب تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو موقع مل سکے، تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں آپ۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ ابھی یہ تمہیدی کلمات تھے اور وقت میرا پورا ہو گیا، 10 سے لے کر 11 ہو گیا۔ اب مختصر طور پر میں واقعہ معراج کی ابتدا کرتا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آرام فرمائیں، تو یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آپ کو آپ کے گھر سے کیوں نہیں بلایا گیا؟ ام ہانی کے گھر میں آرام فرما تھے تو اسی دن سحر کیوں کرایا گیا؟ تو کہا کہ اس لیے کہ جب حضور کا صدقہ بٹ رہا ہے، مسجد اقصیٰ بھی فیض لے رہی ہے، براق کو بھی فیض مل رہا ہے، جبرائیل بھی مزے لے رہا ہے، تو کیوں نہ حضور جس رات ام ہانی کے گھر پہ سوئے ہوئے ہو تو ام ہانی کے ہی گھر سے حضور کو بلا لیا جائے۔ قیامت تک معراج کا ذکر ہوگا تو ساتھ میں ام ہانی کے گھر کا بھی ذکر ہوتا رہے گا، کہ ام ہانی کے گھر کو بھی فضیلت بخشوا دو۔ حضور آرام فرما تھے، جناب جبرائیل کو اللہ نے بھیجا، کہا میرے حبیب کو لے کر آؤ۔ جناب جبرائیل آئے اور سفر عرش پہ لے جانے کو جبرائیل جب آئے، اپنے کافوری لبوں سے تیرا تلوا چوما۔ عرض کی کہ باری تعالیٰ تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام محو استراحت ہے، کیا کریں؟ کہا کہ جبرائیل قریب جاؤ، کہا اٹھا دوں؟ کہا نہیں۔ کہا کہ جبرائیل اب اپنی تخلیق پر غور کرو، ہم نے تمہیں کیسا بنایا ہے؟ کہا کہ باری تعالیٰ تو نے مجھے 100 پر بھی عطا کیے، تو نے مجھے نوری بنایا، اپنا مطیع و فرما بردار بنایا۔ کہا اور بیان کر۔ کہا کہ ہم نے باری تعالیٰ تو نے میرے ہونٹوں کو کافوری بھی بنایا۔ کہا اسی دن کے لیے بنایا تھا، تیرے ہونٹوں کو کافوری اسی دن کے لیے بنایا تھا کہ معراج کی رات جب تو میرے حبیب کو سفر کے لیے لینے کے لیے جا، مجھے پتا تھا میرا حبیب محو استراحت ہوگا، میں نے تیرے ہونٹوں کو کافوری اس لیے بنایا ہے کہ ان کافوری لبوں سے تو میرے حبیب کے تلووں کو چومے اور اس کی ٹھنڈک محسوس کر کے میرے حبیب خود بخود اٹھ جائے۔ کہتے ہیں کہ جناب جبرائیل نے جب کافوری لبوں سے حضور کے تلووں کو چوما، اب جب چوما ہوگا تو سر جھکا بھی ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ تلوا چومنے کے لیے جھکنا بھی پڑتا ہے۔ تو شکر ہے اس وقت کوئی ایسے فرقے کے لوگ نہیں تھے، ورنہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہتے ھذا مشرکن ھذا بدعۃ۔ نبی کے آگے جھک گیا، نبی کے سجدہ نہ سمجھ منکر سر دیتا ہوں نظرانہ، یہ سجدہ نہیں ہے، یہ سر نذرانے کے طور پر دے رہا ہوں۔ تو جناب جبرائیل جب جھکے ہوں گے تو کتنا جھکے ہوں گے؟ جب تلوے کو چوما ہوگا تو سر بھی جھکا ہوگا، تو جناب جبرائیل بھی گویا جواب دے رہے ہوں گے، ارے پاگلوں، یہ سجدہ سجدہ نہیں ہے، اگر یہ سجدے سے حکم کفر اور حکم شرک لگتا ہے تو جناب یوسف کو ان کے والد یعقوب نے بھی سجدہ کیا، ایوب نے بھی سجدہ کیا تھا، ان کے بھائیوں نے بھی سجدہ کیا تھا، اور جناب آدم کو تو سب نے مل کے سجدہ کیا تھا۔ اگر یہ سجدہ شرک بناتا ہے تو تمام فرشتے ہی مشرک بن گئے سوائے ابلیس کے کہ وہی پکا معاہد بن کر رہ گیا، اسی نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ تو پتہ چلا ہر سجدے پر حکم کفر لگا دینا جل بازی ہے۔ سجدے کی نوعیت دیکھو، بنیت تعظیم ہے یا بنیت عبادت ہے؟ نہ یا تو یہاں تعظیم ہے نہ ہی عبادت ہے، بلکہ جگانا مقصود ہے۔ کہا کہ حبیب جاگے، کہا کہ جبرائیل کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ نے آپ کو بلایا ہے، آپ چلیں۔ کہتے ہیں کہ جب حاتم کعبہ کے پاس حضور کو لایا گیا، آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، زمزم سے آپ کے قلب اطہر کو دھویا گیا۔ میں نے عرض کی جبرائیل کلیجہ چیرا ہے میرے حبیب کا؟ کہا ہاں۔ کہا خون نے نکلا؟ ہم نے دیکھا
یہ تو 2 ہجری ہے، لیکن بعد میں جب جنگ احد لڑی گئی تو اس میں تو خون نکلا تھا دانتوں سے، اور اتنا نکلا تھا کہ دونوں طرف وہ جنگی ٹوپی گھس گئی تھی، اتنا خون نکلا تھا کہ دبانے سے بھی نہیں رکتا تھا۔ جناب فاطمہ نے چٹائی جلا کر راکھ بھر کر روکا تھا، وہاں تو دانت شہید ہوئے تھے تو خون اتنا نکلا، یہاں تو دل پورا نکل رہا ہے، خون کیوں نہیں نکلا؟ تو کہا کہ تمہیں ایک آئیں گے امام ہوں گے، بریلی کے سرزمین میں ہوں گے، یہ مسئلہ اس سے پوچھنا۔ ابھی تو فی الحال میں سفر معراج پر جا رہا ہوں، جب بریلی کی سرزمین پر وہ امام آیا تو اس نے کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کہا تو ہے عین نور، کہا یہاں جبرائیل نوری صورت میں حضور سے ملنے آئے تو حضور کا جو بدن ہے وہ نوری ہے، اور کہا کہ احد میں جو تم دیکھ رہے ہو وہ بشری جسم ہے جو خون نکلا ہے، یہاں نہیں نکلتا کہ نور بھی ہے، وہاں نکل گیا کہ بشر بھی ہے۔ پتہ چلا حضور نور بھی ہے اور بشر بھی ہے۔ کہا جسم کو چاک کیا، دل مبارک کو نکالا، قلب اطہر کو زمزم سے دھویا، دوبارہ اندر رکھ کے آپ نے جو ہے سیا۔ ہم نے کہا یہ پہلا آپریشن دنیا کا دیکھ رہے ہیں کہ مریض آنکھ کھول کر اپنے دل کے آپریشن کو دیکھ رہا ہے کہ دل کو زمزم سے دھویا جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا جبرائیل کچھ وقت کے لیے تو بے ہوشی طاری ہوتی نا، کہا دل سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، دل ہی تو کام کرتا ہے۔ انبیاء سوتے ہیں، میں اور آپ سو جائیں وضو ٹوٹ جائے گا، انبیاء سوئے وضو نہیں ٹوٹتا، کیوں؟ انبیاء کی آنکھیں سوتی ہے، دل جاگتا رہتا ہے۔ انبیاء کی آنکھیں سوتی ہے، دل جاگتا رہتا ہے۔ میں اور آپ سوئیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، انبیاء سوئے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ پتہ چلا اتنا بڑا فرق ہے نبی اور امتی میں۔ لوگ کہتے ہیں حضور تو ہماری طرح ہے، یہاں فرق سارے ختم ہو جاتے ہیں، یہاں سب سے بڑا فرق شروع ہوتا ہے۔ تو سینے کو چاک کر کے دوبارہ جوڑا بھی گیا۔ میں نے کہا جبرائیل تھوڑی دیر کے لیے بھی حضور بے ہوش نہیں ہوئے، دل کو نکلتا ہوا دیکھا، کیا ماجرا تھا؟ میرے حضور کو غضبی طاری نہیں ہوئی، آنکھیں بھی بند نہیں ہوئی؟ تو کہا اس کا بھی جواب تمہیں احمد رضا دیں گے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ کہا دل وغیرہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کہا یہ اللہ کے حبیب ہے، اللہ کے حبیب ہے، اپنے سسٹم کے ساتھ ان کے سسٹم کو مت جوڑو، تمہارا جینا مرنا الگ ہے، ان کا سانس لینا الگ ہے، تمہاری اوقات کہاں، ان کی نالین کہاں، تم میں اور ان میں بہت فرق ہے۔ تو جناب جبرائیل لے کر گئے۔ اب میں المختصر کرتا ہوں، جناب جبرائیل جب سدرہ کے پاس پہنچے، بلکہ وہاں سے مسجد اقصیٰ پہنچے، اب ممبر لگا ہے، تمام کے خطبات شروع ہو گئے، نماز مکمل ہوئی، ممبر لگایا گیا تو بابا آدم چڑھ گئے ممبر کے اوپر، اور آپ نے خطبہ مبارک ارشاد دیا، کہا الحمدللہ الذی شرفنا، کہا تمام تعریف اس خدا کے لیے جس نے مجھے شرف بخشا۔ کس چیز سے شرف بخشا؟ کہا کہ مجھے بنا ماں باپ کے پیدا کیا، مجھے صفی اللہ بنایا، مجھے مسجود الملائکہ بنایا۔ جناب آدم جب اترے تو جناب ابراہیم سوار ہوئے ممبر پر، جب ممبر پر سوار ہوئے تو جناب ابراہیم نے خطبہ دیا، کہا الحمدللہ الذی شرفنا، تمام تعریف اس خدا وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس نے مجھے شرف بخشا، نار نمرود میں گلزار بنا دیا نار نمرود کو، اور مجھے ملک عظیم عطا کیا اور مجھے اپنا خلیل بنایا۔ جناب ابراہیم جب اترے تو جناب موسیٰ کلیم اللہ سوار ہوئے، جناب موسیٰ کلیم اللہ جب ممبر پر آئے انہوں نے کہا الحمدللہ الذی شرفنا بالتوریت، کہا کہ تمام تعریف اس خدا وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس نے مجھے توریت دیا، اور کہا کہ مجھے کلیم اللہ بنایا، اور پھر جا کر جو ہے بنی اسرائیل کو نجات دی اور میرے ہاتھوں سے فرعون کو ہلاک کروایا۔ جناب عیسیٰ پھر چڑھے ممبر پر اور کہا کہ بھائی تمام تعریف اس خدا وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس نے مجھے روح اللہ بنایا اور مردے کو زندہ کرنے والا بنایا، اور جو بیمار ہو جائے ان کو صحت یابی دینے والا بنایا، اور مجھے زندہ آسمانوں پر اٹھایا۔ اب باری تمام کی ختم ہو گئی، اب تمام کا خطاب ختم ہو گیا، اب خصوصی خطاب ہو رہا ہے۔ ممبر پر جو جلوہ گر ہے وہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف لے کر آئے تو آپ کا خطبہ کیا تھا؟ آپ نے ممبر پر آپ سوار ہوئے اور آپ نے کہا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ پھر آگے آپ نے فرمایا وانزل علی الفرقان فیہ تبیان کل شیء وجعل امتی خیر امہ وجعل امتی وسطا وجعل امتی هم الاولین وهم الاخرون وشرح لی صدری ووضع وزری ورفع لی ذکری وجعلنی فاتحا وخاتما۔
یہ خصوصی خطاب تھا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام. اور اس کی خصوصیت کیا ہے؟ سب نے کہا میں کلیم اللہ، نجی اللہ، صفی اللہ، میں نے فرعون کو ہلاک کیا، بنی اسرائیل کو میرے ہاتھوں سے نجات ملی. سب نے اپنے اپنے قصیدے پڑھے، لیکن میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب منبر پر جلوہ گر ہوئے تو کسی کی بات نہیں کی. میں نے کہا کریم آقا یہ آپ کی کرم نوازی ہے، یہاں تو دنیا دار بڑی محفلوں میں بیٹھ کر ہم غریبوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن آپ مسجد اقصیٰ کے منبر پر بھی سوار ہو کر کہتے ہیں وَجَعَلَ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَّةِ وَجَعَلَ أُمَّتِي وَسَطًا وَجَعَلَ أُمَّتِي هُمُ الْأَوَّلِينَ وَهُمُ الْآخِرِينَ. میں تم نے خدا کا شکر اس لیے کیا کہ اس نے تمہیں توریت دی، اس نے تمہیں صفی اللہ بنایا، نجی اللہ بنایا، روح اللہ بنایا، کلیم اللہ بنایا، کلمت اللہ بنایا، اور بیماروں کو صحت یاب کرنے والا بنایا، مردے کو زندہ کرنے والا بنایا، بنی اسرائیل کو نجات دینے والا بنایا. تمہاری تعریف خدا کے لیے اس وجہ کر ہے. میں اگر تعریف کروں گا تو اس لیے کروں گا کہ اللہ نے تمام امتوں میں سب سے اچھی امت جو دی ہے مجتبی احمد کی ذات کو دی ہے. اور کہا کہ میری جو امت ہے وہ سب سے بہترین امت ہے، اور میری امت درمیانی امت ہے. اور کہا کہ میری امت وہ ہے جو سب سے اول ہے اور سب سے آخر ہے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. ہر وقت کہیں یا رسول اللہ میں حاضر، یا رسول اللہ میں حاضر. آج امتی بھول بیٹھے، نبی کو بھی بھول بیٹھے، نبی کے دین کو بھی بھول بیٹھے. حضور نے تو ہم نے معراج کی رات میں بھی یاد رکھا. اور یہ صرف انبیاء کے سامنے نہیں تھا، بڑی شخصیت کے بعد جب لوگ پہنچتے ہیں نا اپنے گھر والوں کو بھی بھول جاتے ہیں، کون بھائی اور کون ماں اور کون باپ، اپنے بارے میں بات ہوتی ہے. لیکن دیکھیں یہاں صرف پھر خاموشی کے ساتھ بیٹھو، یہاں بات صرف انبیاء کرام کے درمیان تک نہیں تھی، بات آگے کی تھی. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آگے پہنچے، خطبہ ختم ہو گیا، اب سدرہ پر پہنچے. سدرہ پر پہنچنے کے بعد جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یاد آیا نار نمرود جلا ہوا تھا، اور یہی جبرائیل سدرہ سے اترا تھا اور کہہ رہا تھا میرے باپ ابراہیم کو هل لک من حاجۃ الی ربک، ابراہیم بتائیے کوئی حاجت ہو تو جا کر عرش پر آپ کے خدا کو سناؤں، کوئی پیغام دوں، کوئی مدد آئے. کہا ہاں خدا سے مجھے واسطہ ہے، خدا سے مجھے مطلب ہے، لیکن بتاؤں گا تو اسی خالق کائنات کو بتاؤں گا. جبرائیل تیرا پوچھنے کا شکریہ کہ تو پیغام پہنچانے والا ہے، لیکن جس کا پیغام تو جہاں دینے جا رہا ہے میں تجھے بتاؤں وہ رب تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، میں اس کی مدد کا انتظار کر رہا ہوں، تیری ضرورت نہیں ہے. سدرہ پر دوبارہ لوٹ جا. کریم آقا جب سدرہ پر پہنچے یاد آیا کہ میرے باپ ابراہیم کے ساتھ یہی خدمت اور یہی احسان جناب جبرائیل نے کیا تھا. اب سدرہ پر میرے کریم آقا ہے اور جبرائیل دست بستہ پر بچھائے کھڑے ہیں. میرے کریم آقا پوچھ رہے ہیں هل لک من حاجۃ الی ربک، یہاں سے آگے تو نہیں جا سکتا. ایک پر آگے گیا، ایک انچ آگے گیا، ایک ناخن آگے گیا، تھوڑا سا سوت آگے گیا، تیرے پر کو یہ سدرہ جلا کر رکھ دے گی. آگے لامکا کا حدود ہے، تو نہیں جا سکتا. بتا جبرائیل کوئی تیری خواہش ہے؟ میں تو اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، تو یہاں سے پیغام پہنچانے والا تھا، میں براہ راست پیغام پہنچاؤں گا. بتا تیرا کوئی پیغام ہے؟ جناب جبرائیل بھی سوچ میں پڑ گئے. تھوڑی دیر کے لیے سوچا کہ کیا پیغام دوں، کیا بولوں، کیا مانگوں، کیا سوال کروں. سوچنے کے بعد وہ مسجد اقصیٰ کا خطبہ یاد آیا کہ ایک خطبہ تھا، لوگوں نے کئی اپنے القابات گنائے، اپنی فضیلتوں کو گنوایا. 4 لائن کے خطبے میں کریم آقا نے 3 مرتبہ اپنی امت کا ذکر کیا ہے. تو جناب جبرائیل نے کہا یہی وہ موقع غنیمت ہے کہ میں اپنے آقا کو خوش کر سکتا ہوں، میں کچھ نہیں مانگوں گا. جناب جبرائیل نے عرض کیا یا محمد صلی اللہ فی ان ابسط جناحی علی الصراط لامتک. اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ قیامت کے دن آپ اپنے اللہ سے کہہ دیجئے گا کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، جبرائیل کی بس ایک حاجت ہے، قیامت کا دن ہو، پل صراط بچھا ہوا ہو، آپ کے امتی گزر رہے ہو، میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو یہ مجھے 100 پر عطا کیے ہیں، جب آپ کا گناہگار امتی گزرنے لگے بس اللہ سے اتنی اجازت دلوا دیجئے کہ آپ کے گناہگار امتی کے پاؤں کے نیچے جبرائیل اپنے پروں کو بچھا سکے. بس اتنی خواہش ہے. کہا کہ یہی کریم آقا کو خوش کرنے کا وقت ہے کہ 4 لائنوں کے خطبے میں 3 مرتبہ آپ نے اپنی امت کا ذکر کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ اپنی امت سے بہت محبت کرتے ہیں آپ.
تو کہا کہ یہ امت سے محبت کرتے ہیں تو کیوں نہ امت سے محبت کی جائے. جب امت سے محبت ہوگی تو گویا کہ امت کے جو نبی ہے وہ خود مجھے محبوب بنا لیں گے. تو حضور کی امت سے محبت کیجئے, آپس میں رشتے کو مضبوط کیجئے, حضور کو راضی کیجئے. اور جس حضور نے ہمیں ہر مقام پر یاد رکھا, اس اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی آپ ہر مقام پہ یاد رکھیے. صرف 12 ربیع الاول تک نہیں, صرف مسجد میں چندہ دیتے ہوئے نہیں, اور محفل میلاد میں آنے تک نہیں, یہ تو کچھ بھی نہیں تھی بات. اب میں بات آگے چل کروں. جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے, کیا خدا سے کلام ہوا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام, یہ آخری بات, گفتگو ختم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, کہا یا محمد انت و انا, انت و انا وما سوا ذالک خلقت لیجل. اے محمد, اس وقت تو ہے اور میں ہوں, اور تیرے علاوہ جتنی چیزیں ہیں نا وہ سب میں نے تیرے ہی لیے پیدا کیا ہے. یا محمد انت و انا وما سوا ذالک خلقت لیجل. محمد میں ہوں اور تو ہے, اور تیرے علاوہ جو کچھ میں نے پیدا کیا ہے وہ سب تیرے ہی لیے ہے. اتنا بڑا جواب سننے کے بعد اور اتنا بڑا کلام سننے کے بعد بندہ تو اپنے آپ میں نہیں رہتا ہے. لیکن دیکھیں, جیسا خدا ہے نا ویسا ماننے والا بھی ہے, جیسا معبود ہے ویسے عابد ہے, جیسا خدا ہے ویسا نبی ہے, جیسا محب ہے ویسا محبوب ہے. کریم آقا نے کیا جواب دیا؟ کریم آقا نے فرمایا اللہم انت و انا وما سوا ذالک ترکتہ لاجل. اے اللہ, اس وقت تیری ذات ہے اور میری ذات ہے, اور تیرے اور میرے علاوہ جو کچھ بھی تھا نا سب کو چھوڑ کر تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں. تو نے میرے لیے پیدا کیا ہے, لیکن یہاں آنے کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے, صرف تیرے پاس آ گیا ہوں. وما ترکتہ لاجل, جو کچھ بھی تو نے میرے لیے پیدا کیا ہے محمد وہ ساری چیزیں چھوڑ کر آج تیری بارگاہ میں آ گیا ہے. آگے چل کر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مکالمہ ہونے لگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نمازوں کا تحفہ لے کر آنے لگے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام 2 منٹ کے لیے رک گئے. آپ کو آواز آئی کہ میرے ابو بکر صدیق کی آواز آ رہی ہے, یہ تو صدیق کی آواز ہے. جب غور کیا تو باری تعالیٰ کلام کر رہا تھا, اور کلام کیا تھا؟ قف یا محمد ان ربک یصلی. میرے حبیب اتنی جلدی کیا ہے, تھوڑی دیر رک جائیے, آپ کا رب آپ پر درود پڑھنا چاہتا ہے, رک جائیے. کہا کہ باری تعالیٰ, علماء نے یہاں کلام کیا, کہا کہ یہ ابو بکر کی آواز کیوں آئی تھی؟ کہا کہ اس لیے کریم آقا کو تو ساری آوازیں بہت پسند تھی, لیکن جو مٹھاس ابو بکر کے زبان پر تھی نا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی چاہا کہ چلو آج ابو بکر کے لہجے میں اپنے حبیب سے بات کرتے ہیں. قف یا محمد ان ربک یصلی. محمد تھوڑی دیر ٹھہر جائیے, آپ کا رب آپ پر درود پڑھنا چاہتا ہے. آگے چل کر اللہ نے فرمایا سبحانی سبحانی. دیدار ہو گیا تو اللہ نے فرمایا سبحانی سبحانی سبقت رحمتی علی غضبی. کیا شان ہے میری, کیا شان ہے میری, میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہو گئی ہے. اور کہا ادنو یا محمد, ادنو یا محمد, ادنو یا حبیب. قریب آئیے محمد, قریب آئیے محمد. آپ پہنچیے سورہ نجم پر, فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الی عبدہ ما اوحا. مفسرین کہتے ہیں اتنا قریب ہوئے حضور, اتنا قریب ہوئے, ایک کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ تھا. یہ حبیب تھے, یہ حبیب کو بنانے والا خدا کی ذات تھا. ادنو یا محمد, ادنو یا محمد. حضور فرماتے رب نے اپنے دست قدرت کو اپنے شایان شان کے مطابق میرے سینے اتھر پہ رکھا. وہ جو مجھ پر مشرکین مکہ نے ظلم و ستم کیا تھا نا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, مجھے مجنون, ساحر, جادوگر کیا کیا نہیں کہا تھا. میرا سینہ بھاری ہو گیا تھا, اور اس حد تک میں پریشان ہو گیا تھا کہ اس امت سے بیزار تھا, اور میں پریشان ہو گیا تھا کہ یا اللہ اب میں کیا کروں. اللہ نے سورت کو نازل کیا تھا الم نشرح لک صدرک. حبیب ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا ہے. کہتے وہ جو ٹھنڈک مجھے ملی نا, تو معراج کی رات اللہ نے پھر مجھے بتایا حبیب ہم آپ کے غم کو دور کرنے کے لیے ہی آج کی رات آپ کو بلائے ہیں. کہا آج آپ کو سکون پہنچانا چاہتے ہیں. کہا ہاتھ رکھا گیا, سینے میں ٹھنڈک آ گئی. کہتے کہ وہ میں نے محسوس کیا جب میرے رب نے اپنا دست قدرت میرے سینے پر, ایک روایت میں پشت پہ رکھا. آگے چل کر 70,000 رموز دیے. کہا کہ یہ کسی کو بتانا نہیں, اسی کو بتانا جس کو تم اس قابل جانو. تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رازداروں کو بتایا, انہوں نے ان کو بتایا, انہوں نے ان کو بتایا. چلتے چلتے اولیاء اللہ تک آیا یہ بات. یہ ساری راز کی باتیں وہ آپس میں چلتی ہے. 70,000 اور 70,000 حکایتوں سے نوازا.
جو اس راز کو فاش کرتا ہے نا وہ منصور بن حلاج بن جاتا ہے، پھر اسے سولی دے دی جاتی ہے۔ یہ راز کی باتیں راز ہی میں رہنی چاہیے۔ حکایت دی گئی 70,000، اور 70,000 حکایت دینے کے بعد اللہ کیا فرماتا؟ بما اشرفک یا محمد۔ اب فرمائیے کہ آپ کا رب آپ کو کس چیز کے ساتھ شرف بخشے؟ آپ کو کیا کہے؟ نبی آخر الزماں آپ کو اپنا محبوب کہہ کر بلائے، آپ کو اپنا پیارا کہے، آپ کو اپنا خلیل کہے؟ آئے ہائے کیا سوال تھا، اور جواب کیا تھا؟ کہا کہ اے اللہ میں زندگی بھر کہتا رہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں تجھے معبود کہتا رہا کہ تو میرا اللہ ہے، تو میرا اللہ ہے۔ تو نے بھی زبان سے کہلوایا قل هو اللہ احد۔ میں نے قرآن میں کئی جگہ اللہ کہا، اللہ کہا، کتنی بار کہا مجھے نہیں پتا۔ آج تو مجھ سے میری خواہش پوچھتا ہے کہ بما اشرفک یا محمد، بتائیے کس چیز کے ساتھ آپ کو شرف بخشے؟ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آج نبی آخر الزماں کا تاج نہیں پہننا ہے، آج محب اللہ کا خطاب نہیں چاہیے، آج کچھ بھی نہیں چاہیے۔ بندہ خدا میرے حبیب کیا چاہیے؟ کہا کہ بنسبتی الیک بالعبودیہ، آج میں محمد یہ چاہتا ہوں کہ زندگی بھر میں نے تجھے خدا کہا ہے، آج میں چاہتا ہوں کہ میرا خدا بھی مجھے اپنا بندہ کہہ دے، مجھے اپنا بندہ کہہ دے۔ مزہ تو تب ہے کہ جب خدا اپنا بندہ کہہ دے۔ بنسبتی الیک بالعبودیہ، آج میری یہ خواہش ہے کہ تو نے مجھے کہیں یاسین کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں مزمل کہا، کہیں مدثر کہا، کہیں انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا کہا، کیا کیا نہیں کہا۔ آج میری خواہش یہ ہے کہ آج تو اپنا بندہ کہہ دے، الیک بنسبتی بالعبودیہ۔ آج میری خواہش ہے کہ اے میرے رب مجھے اپنا بندہ کہہ کر پکار۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بنبیہ، نہیں کہا برسولہ، نہیں کہا آپ کی ہی خواہش سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے خاص کو، چلو رسول بھی نہیں کہا، چلو تمہیں اپنا نبی بھی نہیں کہا، بحبیبہ بھی نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا، تمہاری خواہش کے مطابق ہم نے تمہیں بعبدہ کہہ دیا۔ اچھا حبیب نے کیوں کہلوایا؟ اس میں بھی حکمت ہے کہ بعبدہ ہی کیوں کہلوایا، کچھ اور لقب لے لیتے۔ بعبدہ کہا کہ نہیں، مجھے امت کا خیال ہر وقت آتا ہے۔ کیا خیال آیا؟ کہا میں اٹھوں گا آسمان پر، اللہ مجھے بلائے گا تو میں اللہ سے یہ ایک خواہش اللہ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اے اللہ مجھے بعبدہ ہی کہہ کر پکار۔ کیوں؟ کہا اس لیے میں جا رہا ہوں آسمان پر، ایسا نہ ہو کہ عیسیٰ روح اللہ کو آسمان پر اٹھایا گیا تو آسمان پر اٹھنے کی وجہ کر لوگوں نے انہیں خدا کا بیٹا ہی بنا دیا۔ میں بھی آسمان پر جا رہا ہوں، مجھے بھی کہیں تیرا بیٹا بنا کر میری امت گمراہ نہ ہو جائے، اس لیے بلا رہا ہے، بلانے سے پہلے ہی کہہ دے بعبدہ، آنے والا میرا بیٹا نہیں بلکہ بندہ خدا بن کر آ رہا ہے، میری امت گمراہ نہ ہو جائے، بعبدہ بندہ خدا بن کر آ رہا ہے۔ اب آخری بات، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارے خطابات ہو گئے، آخر میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو ہوئی، اللہ نے 70,000 مرتبہ کہا۔ کتنی ہزار مرتبہ؟ ایک سوال کو دہرایا، ایک ہی سوال کو۔ پتہ ہے کیا؟ یا محمد، یا محمد سل ما شئت، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، 1000 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 70,000 مرتبہ ایک ہی خطاب تھا۔ یا محمد سل ما شئت، محمد مانگیے جو آپ مانگنا چاہتے ہیں، سل ما شئت مانگیے جو مانگنا چاہتے ہیں۔ کیا مانگا ہوگا؟ کیا مانگا ہوگا؟ سوچنے والے سوچیں، 2 ہجری کا واقعہ ہے، میرے حبیب 2 ہجری میں شب معراج میں گئے اور اللہ فرما رہا ہے، آخری بات چل رہی ہے اور اللہ اپنے حبیب کی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ ایک ہی جملہ، بعد میں کچھ مانگ لیتے، 70,000 مرتبہ کہا ہے، 70,000 خواہشات پوری کروا سکتے تھے، 70,000 بات بن سکتی تھی، لیکن ہر بار ایک ہی جملہ کیوں آیا؟ اتنے بڑی ذات کے سامنے یہی جملہ کیوں آیا؟ سوال تو 70,000 مرتبہ کیا گیا، جواب الگ الگ دے دیتے، منع نہیں کیا جاتا۔ آج مہمان خصوصی تھے، شب معراج کے دولہا تھے، شب اسراء کے دولہا تھے، ہر سوال پہ الگ ڈیمانڈ کرتے، اللہ پوری کر دیتا۔ ہر سوال پہ اللہ کہہ رہا ہے سل ما شئت، سل ما شئت، یا محمد سل ما شئت، اے محمد مانگے جو مانگنا ہے۔ حضور تو دیکھتے تھے، حضور تو سب جانتے تھے کہ 2 ہجری کا واقعہ ہے، آگے چل کر وقت ایسا بھی آئے گا میری بیٹی
زینب جب امید سے ہوگی، سواری پر ہوگی، کوئی مارنے والا ایسا مارے گا، گرے گی، اس کا بچہ ضائع ہو جائے گا، مجھے تکلیف ہوگی، چلو اللہ سے کہتے ہیں اس تکلیف کو دور کر دے۔ اور جب اللہ کہے گا وصل معاشیتا، مانگ، اور کیا مانگتا ہے؟ میں کہوں گا جنگ احد کا دن ہوگا، میرے چچا امیر حمزہ کو شہید کر دیا جائے گا، کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے، کانوں کو کاٹا جائے گا، آنکھوں کو نکالا جائے گا، اور منہ کو مسمار کر دیا جائے گا، مسح کر دیا جائے گا۔ چلو اس واقعے سے اپنے چچا امیر حمزہ کو بچاتے ہیں اور کہتے ہیں باری تعالیٰ ان کے حق میں یہ واقعہ ٹال دے، شہادت ان کے نصیب سے ہٹا دے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیسرے سوال میں بھی کہہ سکتے تھے وصل ما شئتا، مانگیے کیا مانگتے ہیں، وہ کہہ سکتے تھے باری تعالیٰ بڑے شان اور مان کے ساتھ مصعب بن عمیر ایمان لے کر آیا تھا، باری تعالیٰ امیر تھا مکے کا، ایمان لایا تو کفن بھی پورا نصیب نہیں ہوگا، باری تعالیٰ یہ مستقبل کی بات ہے، یہ ٹال دے، یہ ٹال دے، اس کو اسی حالت پر رکھنا۔ میرے حبیب جانتے تھے کہ آگے چل کر میرا عثمان بھی شہید ہوگا، میرے علی کو مسلح پہ شہید کیا جائے گا، میرا حسین 72 تن کو جا کر دے گا، ہر بات منوا سکتے تھے۔ 70,000 خطاب پر وصل ما شئتا، مانگے کیا مانگتے ہیں، ہر سوال کے جواب پر کچھ مانگ سکتے تھے، لیکن وہاں سے خطاب 70,000 مرتبہ ہوا، یا محمد صل ما شئتا، مانگے کیا مانگتے ہیں۔ ہر مرتبہ مفسرین محدثین کہتے ہیں کہ زبان رسول پر جو جملہ تھا وصل ما شئتا کے عوض میں اللہ نے فرمایا مانگے کیا مانگتے ہیں۔ ہر مرتبہ اگر میرے نبی نے کہا ہے تو کہا رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، کہا رب ہب لی امتی۔ 70,000 مرتبہ خطاب ہوا ہے، اور 70,000 مرتبہ میرے حبیب نے کیا کہا، رب ہب لی امتی، رب۔ انبیاء کی طرف بات سمجھ میں آتی تھی کہ چلو وہ تو سارے انبیاء ہیں، لیکن ذات پاک کے اتنے قریب ہو کے دنا فتد اللہ، اتنے قریب ہو کر بھی اپنی امت کو یاد رکھنا۔ ہم سے جب آج پوچھا جاتا کوئی آ کر کہتا آپ کو کیا چاہیے، ہمیں تو بھائی نالا بنا کر دے دیں، آپ کو کیا چاہیے، ہمیں تو بھائی گٹر بنا کر دے دیں، ہمیں کیا چاہیے ہماری بجلی کے یونٹ کم کروا دیں، اچھا ہمیں کیا چاہیے ہمارے مکان جو کرائے کا ہے لے کر دلوا دیا جائے، ہماری ڈیمانڈ یہ ہے۔ ایسی ہے کہ نہیں ہے؟ حضور کے لیے صحابہ کرام نے اتنی قربانیاں دی، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کچھ کیا ہے حضور کے دین کے لیے؟ ہم صرف کھاتے ہیں۔ آج بھی معراج کا لنگر چلے گا، حضور گئے تھے، حضور وہاں سے واپس آئے، اس کی خوشی میں لنگر بٹا، مسلمان کھا کر ہاتھ دھو کر نکل گئے، رسمی میلاد منا کر ہاتھ دھو کر نکل گئے۔ ان کا کیا ہوگا قیامت کے دن جب اپنے حبیب اپنے جو ہے جوانوں کو کھڑا کر دیں گے کہ یہ ابو ہریرہ جنگ خندق کے دن یہی پیٹ پہ پتھر باندھ کر گھوم رہا تھا، مجھے دکھا رہا تھا تو میں نے بھی اٹھا کر دکھا دیا تھا، تیرا ایک ہے میرا دو بنا ہوا ہے۔ اور یہ جابر جس کے گھر میں ایک بکری تھی، ہماری ضیافت کے لیے اپنے گھر میں ایک 6 ماہ کا بکری کا بچہ کٹوا دیا تھا دعوت کرنے کے لیے۔ اور یہ دیکھو سلیمان کی طرف دیکھو، ابو ذر کی طرف دیکھو، ابو ہریرہ کی طرف دیکھو، دیکھو میرے صحابہ کی طرف، یہ دیکھو جناب مصعب بن عمیر کی طرف، امیر حمزہ کی طرف دیکھو، 6 ماہ کے علی اصغر کی طرف دیکھو، میرے نواسوں کی طرف دیکھو، اور میرے مقداد صحابی کی طرف دیکھو۔ جب اتنے سارے صحابہ کرام کی طرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں دکھائیں گے اور کہیں گے کہ ان لوگوں نے تو میرے دین کا کام کیا ہے، شفاعت تو انہی کا حق بنتا ہے، تو مجھ سے کیوں مانگنے آیا ہے؟ اسی سے امید لگانا، جب بات میرے دین کی چل رہی تھی تو اپنی ڈیمانڈ پیش کر رہا تھا کہ مجھے تو یہ چاہیے، مجھے تو یہ چاہیے۔ مجھ سے تو اللہ نے 70,000 مرتبہ پوچھا تھا، اور میں نے تو ہر دفعہ تمہارے بارے میں ذکر کیا تھا کہ رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی۔ جب بات میرے دین کی آئی تھی تو تم لوگوں نے میرے دین کو پس پوچھ ڈال دیا اور اپنے مفادات کو تم نے ترجیح دے دی۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، آپ بھی کہیں گے کہ امام صاحب جمعے سے کہہ رہے ہیں، جمعے سے نہیں، باخدا اگر میرا بس چلے نا تو میں آپ کے انگوٹھے کو پکڑ کر جب آپ لگانے جا رہے ہو نا اس وقت تک بھی میں سمجھاؤں گا، اس نیت سے نہیں کہ آپ باطل سے پھر جائے، آپ حق کی طرف آ جائے اور آپ حق کو جتوا دیں، بالکل بھی نہیں۔ میں تو اس لیے کہوں گا کہ اپنی ذمہ داری پوری کر دوں، اس لیے کسی کا نمائندہ ہو کے نہیں بلکہ وائز بن کر۔ اور مجھے پتہ ہے کوئی بھی نہ ہے، زبردستی مسلط تھوڑی ہے، مجھے پتہ ہے کہ میرے خطبے میں کیا تاثیر ہے۔ میں تو ایک کہتے ہیں نالائق بیکار آدمی ہوں، بیکار آدمی، میرے خطبے میں کیا تاثیر۔ امام حسین نے تو 4 سے 5 مرتبہ 6 محرم سے لے کے 10 محرم تک خطبہ دیا تھا، کیا ہوا تھا؟ 22,000 میں سے صرف ایک جناب حر نکلے تھے، کتنا؟ 22,000 میں سے، تو کیا 72 کی صف میں آ کے بہت بڑی طاقت ہو گئی؟ کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن نام قیامت تک ہو گیا۔
سکون قیامت تک مل گیا. تو ہم بھی حجت تمام کر رہے ہیں کہ دیکھیں دین کے ساتھ مخلص ہو جائے, دین کے ساتھ سارے مفادات کو ہٹا کر رکھ دیں, دین کے ساتھ مخلص ہو جائے. آپ لوگ اتنے بے وقوف ہیں. میں تو دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پاکستان میں نظام مصطفیٰ لائے, اس کی حفاظت فرمائے. ابھی جس طرح کے حالات چل رہے ہیں اس کی حفاظت فرمائے. کل کے دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ بالخصوص سب کی حفاظت فرمائے, اور کسی اچھے حکمران کو ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلط فرمائے. مالک بن دینار کہتے ہیں کہ حکمرانوں کو گالی مت دو, توبہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی میری اطاعت کرتا ہے تو میں اس پہ اپنا رحم کرتا ہوں, اور جب کوئی میری نافرمانی کرتا ہے تو میں اپنا غضب اس پر نازل کر دیتا ہوں. اس لیے توبہ کرو اور مجھ سے معافی مانگو, توبہ کرو اور مجھ سے معافی مانگو تاکہ میں ان کے دل پہ رحم ڈالوں اور یہ لوگ حکمران تمہارے اوپر رحم کرے. تو اللہ کی نافرمانی سے بچیں. انتخاب کرتے وقت یہ نہیں چائے کی ہوٹل پہ بیٹھ کے 2 چسکی لگائی اور تبصرہ کیا اور جا کر بس شروع ہو گئے, بس صحیح ہے فلاں کو دینا. نہیں, میں آپ کی ایک عام مثال دوں, شاید آپ کی غیرت جاگ جائے. اس مثال پر میں کہوں گا کہ میری بہن ہو, آپ کی بہن ہو, ہم جب رشتہ کرتے ہیں نا تو 2-3 مہینے تک پورے علاقے کو کھنگالتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ کہیں نا آپ, بلند آواز سے کہیں یار, آپ تو خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پورے محلے کو کھنگالتے ہیں, وہاں کوئی رہنے والا ہو جاننے والا ہو اس سے پتہ کرتے ہیں. ہم پوچھے کیوں کر رہا بھائی اتنی جد و جہد؟ کہتا اگر میں پتہ نہ کروں اور ایسے ہی اپنی بہن کا رشتہ کر دوں تو اس کا نصیب خراب ہو جائے گا, پوری زندگی یہ روتے رہے گی. تو ہم نے کہا ایک بہن کی عزت بچانے کے لیے اتنی مار پیچ کر رہا ہے, کسی غلط نمائندے کا انتخاب کر کے پوری ملت کی بیٹیوں کا نصیب تو خراب نہیں کر رہا, جس سے بے حیائی کروایا جائے گا, پھر ٹرانسجینڈر ایکٹ کا بل پاس کروایا جائے گا. یہ تو پوری ملت کی بیٹیوں کا جو ہے نصیب خراب ہو رہا ہے. تو بھائی رشتہ داروں کے لیے جب انتخاب کرتے ہیں, بہن کے لیے دولہا ڈھونڈتے ہیں تو پورے علاقے کو کھنگالتے ہیں, لیکن جب بات آتی ہے قوم کے بارے میں سوچنے کے لیے تو پھر بندہ اٹھ کے جس کو تس کو ووٹ دے دیتا ہے. ایسا نہ کرے, قیامت کے دن پکڑ ہو جائے گی. نظریے کے ساتھ کھڑے ہو جائے, آپ کا دل جس کے ساتھ چاہے اس کو آپ ووٹ دیں اور کل لازمی ووٹ دیں. اپنا پاکستانی ہونے کا حق آپ ادا کریں. ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان حضرت علامہ و مولانا استاد استاد العلماء حضرت علامہ و مولانا کوثر علی اشرفی دام ظلہ علینا تشریف لائے. ہم ان کا خوش آمدید پیش کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. استاد ادھر ممبر پہ بیٹھیے. اچھا یہ مجھے بھی نہیں پتا کہ استاد صاحب یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اچانک سے تشریف لے آئے. اچھا یہ ہمارے وہ استاد صاحب ہیں جنہوں نے ہمیں بچپن سے پڑھایا لکھایا ہے, چلنے کا رستہ سکھایا ہے, ہمیں چلنے کا طریقہ بتایا ہے, اور آج انہوں نے جو سکھایا ہے وہی ہم یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں. ہم دین کی بات کر رہے ہیں. یقین مانے میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں, دین آپ کا بھی محتاج نہیں, میرا بھی محتاج نہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے, ابھی کتنا بج رہا ہے؟ 11:30 بج رہا ہے. بج رہا ہے کہ نہیں بج رہا؟ آپ کا ہے بج رہا ہے. اگر اللہ چاہے نا, وہ کن کا بھی محتاج نہیں ہے, لفظ کن کا بھی محتاج نہیں ہے. ابھی یہاں 15 سیکنڈ بھی نہیں گزریں گے پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ ہو چکا ہوگا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اللہ چاہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, بتائیں ایسا ہے نا؟ تو پھر اتنی مار پیچ کیوں ہو رہی ہے؟ آپ نے ابھی تک مؤذن صاحب سے سورہ ملک سنا ہے, سمجھا نہیں ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیات. وہی ذات ہے, وہی اللہ ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا. کیوں کیا باری تعالیٰ؟ جب موت کو پیدا کیا تو زندگی کیوں دی, اور جب زندگی دینا تھا تو موت کیوں دیا؟ نہیں دیتا. تو فرمایا پاگل آگے سن, لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم تو یہ دیکھیں گے کہ تم میں سے اچھا عمل کر کے کون آیا ہے. ہم تو تمہیں آزمائیں گے, کبھی باطل کو کھڑا کریں گے, کبھی حق کو کھڑا کریں گے, اور تمہیں آزما لیں گے. اور جو کامیاب ہو کر آئے گا اس کو ہم منصب دیں گے, اور کیا دیں گے؟ جنت الفردوس دیں گے, جنت عدن دیں گے, علماء کے سب میں شامل کر دیں گے. تو یہ آزمائش ہو رہی ہے ہمارے لیے. کیا ہو رہی ہے؟ آزمائش ہو رہی ہے. مجھے تو اس بات پر اتنا افسوس ہوا, میں نے جمعے کو کہا تھا کہ بھائی آپ کسی کا بھی انتخاب کریں لیکن علماء سے آپ مشورہ کر لیجئے گا, کیونکہ اگر آپ علماء سے مشورہ کر لیں گے اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا, قیامت میں اگر آپ کو فرشتے پکڑیں گے بھی نا, آپ جواب دے سکتے ہیں. اپنی مرضی سے تھوڑی کیا تھا, اللہ کے نبی نے ان عالموں کو اپنا وارث بنایا تھا, ان سے مشورہ کر کے یہ کام کیا ہے. تو آپ کی وہاں بچت ہو سکتی ہے, آپ بچ جائیں گے وہاں کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی نہیں کیا, ان وارثوں نے جو کہا تھا ان کے کہنے پر میں نے کام کیا. آپ وہاں بچ سکتے ہیں. لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ چلو کہیں گئے نہیں گئے اس کا مجھے علم نہیں, ابھی تک کوئی نہیں آیا میرے پاس پوچھ رہے کہ امام صاحب آپ ہی بتا دیجئے. لیکن نام رکھوانا ہو, چھٹی ہے 3 دن پہلے آ جائیں گے, امام صاحب نام نکال کے دے دیجئے. امام صاحب 3 دن بعد وہاں آپ نے بیان کرنے آنا ہے,
ان سب چیزوں کے لیے پہلے آ جائیں گے، لیکن اس کے لیے نہ آئے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ بات دراصل یہ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، جو آپ کریں گے آپ کو جواب دینا، جو ہم کریں گے ہمیں جواب دینا ہے۔ ہم تو بھائی حضور نے جب اپنی امت کے علماء کا ذکر کیا، بنی اسرائیل کا ذکر کر رہے تھے، حضور ایسے کر رہے تھے، حضور ایسے بیٹھے ہوئے تھے، کہا بنی اسرائیل کے علماء، بنی اسرائیل کے علماء۔ جب اپنی امت کے علماء کی باری آئے نا، حضور ایسے بیٹھ گئے، کہا میرے امت کے علماء تو بے باک ہوں گے، میرے دین پر آنچ آنے نہیں دیں گے۔ بس یہی ہے، اپنی ڈیوٹی نبھا۔ ایک ڈیوٹی ہماری مسجد کی ہے، تھوڑا سنبھل کے بولتے ہیں، ایک ڈیوٹی وہاں کی ہے، یہاں دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا چپ ہوتے ہیں، وہاں دیکھتے تو شرمندہ سے پانی پانی ہو جاتے ہیں، جب وہاں سے زور ملتا ہے تو ہم بول دیتے ہیں۔ الحمدللہ کسی کے نمائندے نہیں ہیں، کسی کے کارکن نہیں ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہمیں خوشی ہوتی ہے حق بات بول کر کہ کوئی ہمارے ساتھ ہو نہ ہو، کوئی خوش ہو یا ناراض ہو، رسول اللہ خوش ہوگا یہی میرے لیے کافی ہے، یہی میرے لیے کافی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ کریم ہم تمام کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ استاد صاحب دو بات فرمانا چاہ رہے ہیں، آپ بھی ان کو سماعت کریں دل کے آنکھوں۔ آپ ذرا حضرات قریب قریب تشریف لے آئیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد